جتنی یہ کائنات پرانی ہے شاید زر زمین کا جھگڑا بھی اتنا ہی پرانا ہے۔ وقت چہرے بدل جاتے ہیں، جذبات کا پہاڑ تو وہیں رہتا ہے۔ ویسے ہی نفس اپنی ذات کو اہمیت دیتا ہے اور پھر ہمیشہ کی طرح ایک چور خیال اسے اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے جرائم کی جانب چپکے سے دھکیل دیتا ہے۔ انسان کتنی خوبصورتی اور مکاری سے ایک محبت پانے کے لیے دوسری تمام محبتوں کا خون کر کے جانے کیسے خوش اور مطمئن رہ لیتا ہے، کیونکہ ضمیر کی تلوار اسے نہ تو خوش رہنے دیتی ہے اور نہ ہی سکون کا سانس لینے دیتی ہے۔ وہ بھی بھاگتا پھر رہا تھا، اپنے ہی سائے سے خوف زدہ تھا، لیکن لہو کی ایک ایک بوند اپنے قاتل کا پتہ دے رہی تھی۔ ملک صفدر حیات جیسے مسیحاؤں کو انصاف کے لیے ڈھونڈ رہی تھی۔ ایسے میں بھلا بکری کی ماں کب تک خیر مناتی، اور پھر شر پھیلانے والوں کو خیر کبھی پناہ نہیں دیتا تو اس سے کیسے پناہ مل سکتی تھی؟ ایک ماں جائے کی سنگ دلی اور خود غرضی کا دل خراش واقعہ۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سعدی اور آپ دیکھ رہے ہیں سعدیہ کی لائبریری۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے اس کیس کا آغاز کروں، حسب روایت جو میرے چینل پر نیو ہے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور آپ سب سے ایک عاجزانہ درخواست ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا ہرگز مت بھولا کریں اور کمنٹ بھی ضرور کیا کریں، اور ویڈیو کو اپنے سوشل میڈیاز پر پلیز ایک بار شیئر کر دیا کریں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے نیو کیس کا، جس کا نام ہے نفس کا قیدی۔ مئی کا مہینہ جا رہا تھا، گرمی عروج پر تھی، دھوپ میں ایسی تیزی تھی کہ سورج کی شعائیں بدن کے آر پار ہو جاتی تھی، اور چند لمحے کھلے آسمان میں رہنے کے بعد یوں محسوس ہوتا تھا کہ کھوپڑی میں سے بھیجا پگھل کر چہرے پر آ جائے گا۔ موسم شدید ہو یا لذیذ، سب اسی کی قدرت کا کرشمہ ہے جو کل کائنات کا مالک ہے، اور اس کا بھی کوئی کام مسئلہ سے حالی نہیں ہوتا۔ مئی میں گندم کی فصل تیار ہو جاتی ہے، اور اس فصل کی پکائی کے لیے تیز دھوپ درکار ہوتی ہے۔ انسان اگر صبر اور شکر سے کام لے تو وہ قدرت کی بے بہا رحمتوں سے کما حقہ استفادہ کر سکتا ہے۔ ان دنوں گندم کی کٹائی کا دور چل رہا تھا۔ ایسی ہی ایک حبس زدہ صبح میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو ایک اندھونا خبر میری منتظر تھی۔ مرزا پور سے 2 افراد آئے ہوئے تھے اور انہوں نے بتایا کہ ایک بندے کا قتل ہو گیا ہے۔ میں نے باری باری اطلاع کنندگان کے چہروں کا جائزہ لیا۔ وہ سیدھے سادے دیہاتی تھے۔ میں نے پوچھا کون قتل ہوا؟ جیلا، ایک نے بتایا۔ اس کا اصل نام تو جمیل ہے مگر لوگ اسے جیلا کہتے ہیں۔ قتل کی واردات کس جگہ پر ہوئی ہے؟ میں نے سوال کیا۔ اور قاتل کون ہے؟ قاتل کا تو کچھ پتا نہیں سرکار، مسکین صورت والے کے دیہاتی نے جواب دیا۔ جیلا کی شادی ہونے والی تھی، اس کی لاش ادھر کھیتوں میں پڑی ہے۔ میرے استفسار پر انہوں نے بتایا کہ وہ مرزا پور سے تعلق رکھتے تھے اور یہ واقعہ بھی مرزا پور کے علاقے ہی میں پیش آیا تھا۔ ان دنوں میری تعیناتی ضلع شیخو پورہ کے ایک دور دراز تھانے میں تھی۔ مرزا پور میرے تھانے کی حدود میں آتا تھا۔ مرزا پور نامی یہ گاؤں ضلعی سرحد پر واقع تھا۔ اس کی مغربی سمت میں ضلع لائل پور موجودہ فیصل آباد اور جنوبی سمت میں ضلع اوکاڑا تھا۔ ضلع اوکاڑا اور شیخو پورہ کے درمیان دریائے راوی رواں دواں تھا۔ اگر اوکاڑا سے مشرقی جانب سفر کریں تو راوی کے ساتھ ساتھ ضلع قصور اور پھر ضلع لاہور آتا تھا۔ شیخو پورہ بیک وقت راوی کے کنارے سے لاہور، قصور اور اوکاڑا سے جڑا ہوا تھا۔ یہی راوی آگے مغربی جانب ہڑپا اور ملتان کو ٹچ کرتا تھا، جبکہ اس کا بالائی کنارہ لائل پور اور ٹوبا ٹیک سنگھ سے لگا ہوا تھا۔ میں نے کانسٹیبل کو ساتھ لیا اور اطلاع کنندگان کے ہمراہ جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ تحت نگاہ کھیتوں کا وسیع سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ یہ مرزا پور کی زرعی اراضی تھی جو مغربی سمت آگے جا کر ضلع لائل پور کی اراضی سے مل جاتی تھی۔ لائل پور کی حدود میں پہلا گاؤں حویلی مراد تھا۔ مرزا پور اور حویلی مراد میں لگ بھگ 8 میل کا فاصلہ تھا۔ یہ دونوں اپنے اپنے ضلع کے سرحدی گاؤں تھے۔ جائے وقوع ایک ایسا کھیت تھی جس میں آدھی فصل کی کٹائی ہو چکی تھی اور آدھی فصل ابھی باقی تھی۔ مقتول جمیل عرف جیلا کی لاش کھیت کے اس حصے میں پڑی تھی جہاں کٹائی کا عمل جاری تھا۔ میں اکڑوں بیٹھ کر جیلا کی لاش کا معائنہ کرنے لگا۔ مقتول کی کھوپڑی کا برا حشر کیا گیا تھا۔ سر کے عقبی حصے میں کسی بھاری آہنی شے سے ایسی خوفناک ضرب لگائی گئی تھی کہ اس کی کھوپڑی چٹخ کر رہ گئی تھی۔ کھوپڑی کی حالت بتاتی تھی کہ اس مہلک ضرب کے بعد وہ چند منٹ میں انا للہ ہو گیا ہوگا۔ سار والی چوٹ سے نکلنے والے خون نے اس کا چہرہ اور بدن کا بالائی حصہ تر بتر کر دیا تھا، تاہم اس وقت وہ خون جم کر خشک ہو چکا تھا۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق جیلا کو
موت کے منہ میں گئے 12 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا۔ میں نے الٹ پلٹ کر جیلا کی لاش کا معائنہ کیا تو اس کے بائیں ہاتھ پر ایک پٹی بندھی دکھائی دی۔ پٹی والا کپڑا بھی خون آلود تھا اور یہ خون اس کے ہاتھ والے زخم سے خارج ہو کر کپڑے تک پہنچا تھا۔ جیلا کی کھوپڑی کے عقبی حصے پر لگنے والی چوٹ سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کی بے خبری میں سر کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس کی لاش کے قریب ہی درانتی بھی پڑی ہوئی تھی اور ایک جانب کٹی ہوئی گندم کا انبار بھی دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں قطعاً کوئی دشواری محسوس نہ ہوئی کہ اپنی موت سے قبل مقتول بڑے انہماک سے گندم کی کٹائی میں مصروف تھا کہ کسی شقی القلب شخص نے کسی بھاری آہنی چیز سے ضرب لگا کر اسے موت کی نیند سلا دیا تھا۔ جیلا کی لاش کا تفصیلی جائزہ کر لینے کے بعد میں جائے وقوع کا جائزہ لیا۔ آلۂ قتل بازیاب نہ ہو سکا۔ جیلا کی لاش کو چلچلاتی دھوپ میں رکھنا مناسب نہیں تھا، لہٰذا میں نے اس کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضلعی اسپتال بھجوا دیا، پھر موقع پر موجود افراد سے پوچھ گچھ کرنے لگا۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق وہاں 1 درجن سے زیادہ لوگ موجود تھے، جن میں مقتول کا باپ رفیق اور بڑا بھائی شکیل بھی شامل تھے۔ یہ تینوں باپ بیٹے آج کل گندم کی کٹائی میں مصروف تھے۔ رفیق 15 ایکڑ اراضی کا مالک تھا اور یہی اراضی ان کا ذریعہ روزگار تھا۔ رفیق کی عمر 50 سے متجاوز تھی۔ وہ عام سی شکل و صورت کا مالک ایک کسان تھا۔ جوان بیٹی کی موت نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں اسے لے کر ایک درخت کے نیچے آ بیٹھا۔ وہاں پر موجود افراد نے ہمارے لیے ایک چارپائی کا بندوبست کر دیا تھا۔ رفیق، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، مجھے تمہارے بیٹے کی المناک موت کا بہت دکھ ہے۔ میں اسے زندہ تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ میرا وعدہ ہے کہ بہت جلد میں جیلا کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچا دوں گا۔ تھانے دار صاحب، جیلا کی چند ماہ بعد شادی ہونے والی تھی۔ وہ روحانسی آواز میں بولا۔ پتہ نہیں کس ظالم کی نظر اسے کھا گئی۔ جیلا کو جس ظالمانہ انداز میں موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، اسے ظاہر ہوتا ہے کہ قاتل کے دل میں اس کے لیے بہت زیادہ نفرت تھی۔ میں نے رفیق کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اب تم مجھے بتاؤ گے کہ جیلا کی دشمنی کس سے تھی؟ کسی سے نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ جیلا تو اپنے کام سے کام رکھتا تھا، اس کے نہ تو دوست تھے اور نہ ہی دشمن۔ دونوں بھائی مل کر کھیتی باڑی میں میرا ہاتھ بٹاتے تھے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ کوئی خواہ کسی کی جان نہیں لیتا۔ میں نے کہا، میں کسی بھی قیمت پر یہ نہیں مان سکتا کہ بغیر دشمنی کے تمہارے بیٹے کو اتنی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ میں کیا کہوں جی، وہ بے چارگی سے بولا۔ سونارا بھی بہتر جانتا ہے۔ تم نے بتایا ہے کہ چند ماہ بعد جیلا کی شادی ہونے والی تھی۔ میں نے رفیق کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے استفسار کیا۔ تم نے مقتول کا رشتہ کہاں طے کیا تھا؟ اپنے بڑے بھائی صدیق کی لڑکی سے، اس نے جواب دیا۔ نبیلہ صدیق کی اکلوتی بیٹی ہے۔ کیا تمہارا بھائی صدیق بھی مرزا پور ہی میں رہتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بتایا۔ صدیق مرزا پور سے آدھ میل دور ایک گاؤں حویلی مراد میں رہتا ہے جناب۔ وہاں اس کی مٹھائی اور دودھ کی دکان ہے۔ اگرچہ مرزا پور اور حویلی مراد کے بیچ اور کوئی گاؤں نہیں پڑتا تھا، یہ دونوں دیہات زرعی اراضی کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، لیکن سرحدی تقسیم کی روح سے مرزا پور ضلع شیخو پورہ میں اور حویلی مراد ضلع لائل پور میں شمار ہوتا تھا۔ رفیق، ایک بات کا سوچ سمجھ کر جواب دینا، میں نے رازدارانہ انداز میں کہا۔ اس رشتے کے حوالے سے تمہاری یا جیلا کی کسی سے کوئی ناراضی یا لڑائی وغیرہ تو نہیں ہوئی تھی؟ بالکل نہیں تھانے دار صاحب، وہ جلدی سے بولا۔ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ اور ادھر حویلی مراد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ جی میں سمجھا نہیں۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میرا مطلب ہے جیلا سے رشتہ طے ہونے سے پہلے نبیلہ کے لیے کوئی اور رشتہ بھی آیا تھا؟ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، کوئی ایسا رشتہ جسے تمہارے بھائی نے ٹھکرا دیا ہو اور وہ جیلا کا دشمن بن گیا ہو؟ دیکھیں جی، جس گھر میں بیری کا درخت لگا ہو وہاں پتھر تو آتے ہی ہیں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ اسی طرح جس گھر میں جوان لڑکیاں یا لڑکے ہوں وہاں رشتے بھی آیا ہی کرتے ہیں۔ ظاہر ہے نبیلہ کے اور بھی رشتے آئے ہوں گے، لیکن میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں کہ صدیق کے انکار پر کوئی صدیق یا جیلا کا دشمن بن گیا ہو۔ اس سلسلے میں تو صدیق ہی آپ کو بتا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سوال میں صدیق ہی سے کروں گا، میں نے کہا۔ پھر پوچھا، تم نے بتایا کہ تم تینوں باپ بیٹے مل کر کھیتی باڑی کرتے ہو، کیا کل بھی تم تینوں ہی کھیتوں میں موجود تھے؟ جی نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ میری کمر میں شدید تکلیف تھی، اس لیے میں گھر پر آرام کر رہا تھا۔ جیلا اور شیلا کو میں نے گندم کی کٹائی کے لیے کھیتوں میں بھیج دیا تھا۔ شیلا سے اس کی مراد جیلا کا بڑا بھائی شکیل تھا۔ میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، تمہاری کمر کی تکلیف کا کیا حال ہے؟ جناب کیا بتاؤں، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ اس واقعے نے تو میری کمر ہی توڑ دی ہے۔ مجھے اپنی کوئی تکلیف یاد نہیں، میرا جوان جہان پتر قتل ہو گیا۔ میں رفیق کے جذبات اور احساسات کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ جوان بیٹے کی المناک موت نے بوڑھے باپ پر قیامت ڈھا دی تھی، اور بیٹا بھی وہ جس کی چند ماہ بعد شادی ہونے والی تھی۔ میں نے جیلا کے بائیں ہاتھ پر ایک پٹی بندی دیکھی ہے۔
میں نے معتدل انداز میں کہا۔ کیا تم اس بارے میں کچھ بتا سکتے ہو؟ وہ پٹی میں نے بھی دیکھی ہے تھانے دار صاحب، وہ کمزور سی آواز میں بولا۔ کل صبح گھر سے جب وہ نکلا تھا تو اس کے دونوں ہاتھ سلامت ہے، لیکن فصل کی کٹائی کے دوران میں اس کے ہاتھ پر چوٹ لگ گئی تھی، اس لیے پٹی باندھی تھی۔ ہاں، میں نے خود کلامی کے انداز میں کہا، پھر پوچھا، جیلا عموماً کتنے بجے تک کھیتوں سے گھر آ جایا کرتا تھا؟ ہم تینوں مغرب کی اذان سے پہلے ہی کام روک دیا کرتے تھے، اس نے بتایا، پھر ایک ساتھ ہی گھر جاتے تھے۔ کل تم کمر کی تکلیف کے باعث کھیتوں میں آئے ہی نہیں تھے، میں نے کہا۔ کیا جیلا اور شیلا مغرب کی اذان سے پہلے گھر پہنچے تھے؟ صرف شیلا پہنچا تھا جناب، اس نے جواب دیا، جیلا اس کے ساتھ نہیں تھا۔ جب میں نے شیلا سے جیلا کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ فصل کاٹتے ہوئے درانتی سے جیلا کا ہاتھ زخمی ہو گیا تھا، لہٰذا اس نے جیلا کے ہاتھ پر پٹی باندھی اور اسے گھر جانے کے لیے کہہ دیا، پھر وہ خود اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ اوہو، میں نے گہری سانس خارج کی۔ جیلا مغرب کی اذان سے پہلے ہی کھیتوں سے روانہ ہو گیا لیکن گھر نہیں پہنچا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ جیلا کتنے بجے کھیتوں سے نکلا تھا؟ اگر آپ یہ سوال شیلا سے کریں تو وہ آپ کو بہتر طور پر بتا سکے گا، وہ بے بسی سے بولا۔ میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھانے دار صاحب۔ ٹھیک ہے، باقی کی پوچھ گچھ میں شیلا سے کرتا ہوں، میں نے کہا، بس تم آخری سوال کا جواب دے دو۔ جب گزشتہ رات جمیل عرف جیلا گھر نہیں پہنچا تو آپ لوگوں کو تشویش نہیں ہوئی؟ آپ لوگوں نے اسے تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی؟ ہم نے پورا مرزا پور چھان مارا تھا، وہ دکھی لہجے میں بولا۔ پوری رات ہم نے پریشانی میں جا کر گزاری، اس کی ماں کا تو برا حال تھا۔ ہماری نظریں گھر کے دروازے پر لگی ہوئی تھیں، ہوا سے دروازہ ہلتا تھا تو یہ لگتا تھا کہ جیلا آ گیا، لیکن وہ نہیں آیا، اور پھر صبح اس کی موت کی خبر آ گئی۔ جیلا کی موت کی خبر آپ لوگوں تک کس نے پہنچائی تھی؟ میں نے استفسار کیا۔ شوکت علی نے، رفیق نے بتایا۔ کون شوکت علی؟ مرزا پور ہی کا وسنیک ہے جی، اس نے جواب دیا، 4 سال پہلے فوج میں بھرتی ہوا تھا، آج کل چھٹی پر گاؤں آیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے رفیق، میں نے اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا، تم گھر جا کر آرام کرو، اگر کوئی ضروری بات ہوئی تو میں تھانے بلا لوں گا یا خود تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ میں نے رفیق کو فارغ کرنے کے بعد موقع پر موجود افراد سے بھی پوچھ گچھ کی، لیکن کوئی خاص بات پتہ نہ چل سکی۔ تھوڑی دیر بعد فوجی جوان شوکت علی بھی وہاں آ گیا تو میں نے اس سے بھی 2 باتیں کر لیں۔ شوکت علی کی عمر 25 کے قریب رہی ہوگی، وہ ایک گبرو جوان تھا۔ میں نے رسمی الیک سلیک کے بعد اسے کہا، شوکت علی، مجھے پتہ چلا ہے کہ جیلا کی لاش آج صبح تم نے دریافت کی ہے۔ میں نے تو نہیں، ڈبو نے، وہ زمانی انداز میں بولا۔ میں نے الجھن زدہ انداز میں پوچھا، ڈبو کون؟ ڈبو میرے کتے کا نام ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ اوہ، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تفصیلات کیا ہیں؟ تھانے دار صاحب، میں نے ایک بل ڈاگ پالا ہوا ہے، اس نے بتایا۔ اگرچہ میرا زیادہ تر وقت پاک وطن کی سرحدوں کی حفاظت میں گزرتا ہے، لیکن میں جب بھی چھٹی پر مرزا پور آتا ہوں تو ڈبو پر خاص توجہ دیتا ہوں، جس میں صبح کی سیر بھی شامل ہے۔ آج صبح بھی میں ڈبو کے ساتھ دریا کی طرف جا رہا تھا، جب میں رفیق کے کھیتوں میں سے گزرا تو ڈبو نے ایک طرف گردن اٹھا کر زور زور سے بھونکنا شروع کر دیا۔ میں نے اس کی آواز پر توجہ دی اور اس کی رسی کو ڈھیلا کر دیا، پھر خود بھی اس کے ہمراہ بھاگنے لگا۔ ڈبو مجھے اس مقام پر لے گیا جہاں جیلا کی لاش پڑی تھی۔ بس یہ ہے ساری کہانی۔ کتا بہت حساس جانور ہے، اس کی سونگنے کی حس بہت تیز ہوتی ہے، اسی طرح اس کی سننے کی حس بھی قابل ذکر ہے۔ ڈبو نے اپنی قوت شامہ اور قوت سماعت کی مدد سے جیلا کی لاش کو دریافت کر لیا تھا۔ میں نے سب کو فارغ کیا اور شکیل عرف شیلا سے پوچھ گچھ کرنے لگا۔ مقتول جمیل عرف جیلا کی عمر کا اندازہ میں نے 20 کے آس پاس لگایا تھا۔ شکیل عرف شیلا اپنے مقتول بھائی سے 5 سال بڑا تھا۔ میں نے نہایت ہی مختصر مگر مناسب الفاظ میں شیلا سے جیلا کو پیش آنے والے واقعے پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا، پھر پوچھا، مجھے پتا چلا ہے کہ تم نے کل جیلا کو شام سے پہلے گھر بھیج دیا تھا، لیکن وہ گھر نہیں پہنچا اور آج صبح اس کی لاش ملی ہے، یہ کیا معمہ ہے؟ میری تو خود کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھانے دار صاحب، وہ ہابناک لہجے میں بولا۔ پتہ نہیں کس ذلیل انسان نے میرے بھائی کی جان لے لی۔ بھائی بھائی کا بازو ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اب میں جیلا کے بغیر کیسے جی سکوں گا؟ اس کی نم آنکھیں اندر سے کبوتر کے خون کے مانند سرخ ہو رہی تھی۔ یقیناً رفیق کی طرح وہ بھی ساری رات جاگتا رہا ہوگا۔ یہ لالی رت جگہ ہی کی تھی۔ اس پر مستضاد چھوٹے بھائی کی حسرتناک موت نے اسے اندر باہر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ ذلیل انسان زیادہ دیر تک میرے ہاتھ سے بچ نہیں سکتا۔ میں نے شکیل کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا، تمہیں حوصلے سے کام لینا ہوگا اور میرے ساتھ تعاون بھی کرنا ہوگا۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں جی۔ وہ ہاتھ کی پست سے اپنی آنکھوں میں اتر آنے والے آنسو کو صاف کرتے ہوئے بولا، آپ حکم کریں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا لہجہ اس کی سوچ کا ساتھ نہ دے رہا ہو، مطلب یہ کہ اس کے الفاظ اور چہرے کے تاثرات میں ربط نظر نہیں آتا تھا۔ شاید یہ فرط غم کا نتیجہ تھا۔ جیلا کی ناگہانی موت نے اسے بری طرح ڈھال کر رکھا تھا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم نے پچھلے روز جیلا کو شام سے پہلے گھر بھیج دیا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ گندم کاٹتے وقت اس کے بائیں ہاتھ پر درانتی چل گئی تھی جس نے جیلا کی 2 انگلیوں کو بری طرح زخمی کر دیا تھا۔
شیلا وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ میں نے جلدی سے اس کے ہاتھ پر پٹی باندھی اور اسے گھر جانے کے لیے کہا، بس اتنی سی بات ہے۔ ہاتھ زخمی ہونے والا واقعہ کل کتنے بجے پیش آیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ عصر کا وقت تھا جی، اس نے بتایا۔ میں نے اذان کی آواز بھی سنی تھی۔ تو کیا تمہارے کہنے پر جیلا گھر چلا گیا تھا؟ پتہ نہیں جناب، وہ جز بز ہوتے ہوئے بولا۔ میں نے دیکھا نہیں تھا۔ دیکھا نہیں تھا کا کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا تم دونوں بھائی ایک ہی کھیت میں فصل کی کٹائی نہیں کر رہے تھے؟ جی نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ جیلا تو اسی کھیت میں گندم کاٹ رہا تھا جہاں اس کی لاش پڑی ملی ہے، جبکہ میں دوسری جانب ایک اور کھیت میں تھا۔ میں تو یہی سمجھا تھا کہ وہ میرے کہنے پر کام چھوڑ کر گھر چلا گیا ہوگا، لیکن یہ تو کوئی اور ہی قصہ نکل آیا۔ مثلاً کون سا قصہ نکل آیا؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ یہی کہ وہ گھر نہیں گیا، اور وہ لکنت زدہ انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، اور ادھر ہی کام میں لگا رہا اور کسی بدذات نے اسے قتل کر دیا۔ بات کے اختتام پر وہ باقاعدہ ہچکیاں لینے لگا۔ میں نے چند لمحے انتظار کیا کہ اس کی حالت سنبھل جائے، پھر پوچھا، تم کون سے کھیت میں فصل کاٹ رہے تھے؟ اس نے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا، وہ وہاں۔ مذکورہ کھیت جائے وقوع سے کافی فاصلے پر تھا۔ ان دونوں کھیتوں کے بیچ 4 یا 5 کھیت آتے تھے جن میں گندم کی فصل تیار کھڑی تھی۔ یہ سارے کھیت کم و بیش 15 ایکڑ اراضی رفیع کی ملکیت تھے جس میں فصل کی کٹائی کا عمل جاری تھا۔ ایک سرے سے جیلا اور دوسرے سرے سے شیلا گندم کی کٹائی کا کام کر رہے تھے۔ جائے وقوع گاؤں کی مخالف والی سمت میں تھا، جبکہ جس کھیت میں شیلا کٹائی کر رہا تھا وہ گاؤں والی سمت کی ایک سائٹ پر تھا۔ شیلا نے مجھے بتایا کہ گزشتہ روز اس نے مغرب سے تھوڑی دیر پہلے اپنا کام روکا اور پھر گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ جب تم کام ختم کر کے گھر جا رہے تھے تو تم نے جیلا والے کھیت کی طرف جھانکا تھا؟ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھ لیا۔ نہیں جی، میں نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میرے ذہن میں یہی تھا کہ جیلا گھر جا چکا ہوگا، لہٰذا میں بھی سیدھا گھر ہی میں چلا گیا تھا۔ لیکن جیلا گھر نہیں پہنچا تھا، اور یہ تشویشناک بات تھی۔ کیا تم یہ پتہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ کہاں غائب ہو گیا؟ میں نے اسے پورے مرزا پور میں ڈھونڈنے کی کوشش کی، وہ دکھی لہجے میں بولا، لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ میرا بھائی، کیا تم جیلا کو تلاش کرتے ہوئے اپنے کھیتوں کی طرف بھی گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جی، میں ادھر نہیں گیا، وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ کیوں؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا۔ سیدھی سی بات ہے جی، میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا۔ ادھر اس وقت کون ہو سکتا تھا؟ کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ اندھیرا ہونے سے پہلے اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، اور جیلا کو تو میں نے عصر کے وقت ہی وہاں سے گھر بھیج دیا تھا، اس لیے کھیتوں میں جا کر رات کے اندھیرے میں اسے تلاش کرنے کا خیال میرے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا تھا۔ تمہارے خیال میں جیلا کی موت کا ذمہ دار کون ہو سکتا ہے؟ میں نے ٹھوس لہجے میں استفسار کیا۔ مجھے کیا پتا جناب، وہ بری طرح گڑبڑا گیا۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ تمہیں کسی پر شک ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جناب، دیکھو شکیل، پولیس کے کام کرنے کا اپنا ایک انداز ہے، میں نے اس کی گھبراہٹ کو رفع کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ہمیں تفتیش کا آغاز کرنے کے لیے کسی اشارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تمہارے باپ نے مجھے بتایا ہے کہ جیلا کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی وغیرہ نہیں تھی، اور تمہیں بھی کسی پر شک نہیں ہے، تو پھر تفتیش کی گاڑی آگے کیسے بڑھے گی؟ یہ تو تم بھی مانو گے کہ جس شخص نے بھی تمہارے بھائی کی جان لی ہے وہ اسے شدید نفرت کرتا تھا۔ تم نے جیلا کی لاش کا معائنہ کیا ہے نا؟ اللہ غارت کرے اس بدبخت کو، وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں ہماری خوشیوں کو کس کی منحوس نظر لگ گئی ہے۔ مقتول کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، اور نہ ہی کوئی رشتہ داری کا تنازعہ تھا، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر شکیل سے پوچھا، کیا جیلا کا کسی سے رقم کے لین دین کا کوئی معاملہ تھا؟ نہیں جی، میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں، وہ جلدی سے بولا۔ اگر ایسا ویسا کچھ تھا تو وہ جیلا ہی کو پتا ہوگا۔ یہ تو مجھے احساس ہو گیا تھا کہ فی الحال شکیل سے کام کی کوئی بات معلوم نہیں ہو سکتی تھی، لہٰذا میں نے اسے اس تاکید کے ساتھ فارغ کر دیا۔ شکیل، تم اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنا، جیسے ہی تمہیں کوئی خاص بات پتہ چلے مجھے فوری اطلاع کرنا۔ اس نے میری ہدایات پر عمل کرنے کا وعدہ کیا، اور میں دوپہر سے تھوڑی دیر پہلے تھانے واپس آ گیا۔ یہ وہی وقت تھا جب سورج بقول کسے سوا نیزے پر آ چکا تھا، اور ہر گوشت تو پوست کے جاندار کو تکا بوٹی بنانے کے موڈ میں تھا۔ قتل کی کسی بھی واردات کی تفتیش میں 2 چیزیں نہایتی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، اول قتل کا محرک، دوم آلۂ قتل، اور جیلا کے قتل کے سلسلے میں ابھی تک یہ دونوں چیزیں میری دسترس سے باہر تھیں۔ میری اب تک کی پوچھ گچھ کے نتیجے میں یہی بات سامنے آئی تھی کہ مقتول کی کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی دشمنی نہیں تھی، لیکن میں یہ بات ماننے کو ہرگز تیار نہیں تھا، کیونکہ جس انداز میں جیلا کی زندگی کا چراغ گل کیا گیا تھا وہ شدید ترین ناپسندیدگی اور گہری نفرت کو ظاہر کرتا تھا، اور جہاں تک آلۂ قتل کا معاملہ تھا تو میرے محتاط اندازے کے مطابق وہ کوئی آہنی سلاخ، کوئی ہتھوڑا یا کوئی بھی لوہے کی بھاری شے ہو سکتی تھی۔ جیلا کی کھوپڑی کا کبھی حصہ اتنی بے دردی سے چٹکایا گیا تھا کہ بھیجا بھی باہر جھانکنے لگا تھا۔ یہ کاری ضرب شدید تیش اور غیظ و غضب کے عالم میں ہی لگائی گئی تھی۔ میں نے اپنے ایک سادہ لباس اہلکار کو اس کام پر مامور کر دیا کہ وہ مرزا پور میں گھوم پھر کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ مقتول کی کسی شخص کے ساتھ کسی قسم کی کوئی دشمنی یا کم از کم ناراضی تو نہیں تھی۔
میں نے ایسے ہی ایک اور سادہ لباس اہلکار کو حویلی مراد روانہ کر دیا۔ رفیق نے مجھے بتایا تھا کہ مقتول جیلا کی اپنے تایا کی بیٹی نبیلہ سے شادی ہونے والی تھی۔ مقتول کا تایا صدیق حویلی مراد نامی گاؤں میں رہتا تھا۔ اس اہلکار نے حویلی مراد میں سن گن لینا تھی کہ شاید قتل کی اس واردات کا کوئی سراغ مل جائے۔ یہ دونوں اہلکار ہاتھ سے مستعد اور کھوج لگانے کے ماہر ثابت ہوئے تھے، جبھی میں نے انہیں اس نوعیت کی ذمہ داری سونپی تھی۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے ایک اہم اطلاع مجھ تک پہنچی۔ اطلاع کنندہ بھی ایک کسان ہی تھا جس کی زمین شیخو پورہ اور لائل پور کی سرحد کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ مذکورہ کسان کا نام مشتاق باجوہ تھا۔ میں نے مشتاق باجوہ کو فوراً اپنے پاس بلا لیا۔ مشتاق باجوہ کی عمر 40 سے متجاوز تھی۔ وہ ایک پستہ قامت اور فربا اندام شخص تھا۔ میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا اور پوچھا، باجوہ جی کیا خبر لائے ہو؟ میرے کھیتوں میں ایک ہتھوڑا ملا سرکار، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ بس جی یہی بتانے آپ کے پاس چلا آیا ہوں۔ کیسا ہتھوڑا؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کہاں ہے وہ ہتھوڑا؟ وہ تو ادھر میرے کھیتوں میں ہی پڑا ہے، وہ جلدی سے بولا۔ میں نے اسے اٹھانے یا ہاتھ لگانے کی بھی کوشش نہیں کی۔ مجھے پتا چلا ہے جیلا کو کسی ایسے اوزار سے ہلاک کیا گیا ہے، اس لیے میں نے اس ہتھوڑے کو بالکل نہیں چھیڑا اور سیدھا آپ کے پاس چلا آیا ہوں۔ یہ تم نے عقلمندی کا ثبوت دیا باجوہ؟ میں نے سراہنے والی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ خوش ہو گیا۔ میں نے کانسٹیبل کو ساتھ لیا اور مشتاق باجوہ کی معیت میں اس مقام پر پہنچ گیا جہاں مذکورہ ہتھوڑا پڑا ہوا تھا۔ دھوپ کا زور تو ٹوٹ چکا تھا، تاہم فضا میں ابھی تک حدت اور تمازت موجود تھی۔ سورج غروب ہونے میں ابھی کم و بیش 1 گھنٹہ باقی تھا۔ میں نے اکڑوں بیٹھ کر اس ہتھوڑے کا جائزہ لیا اور میرے ذہن میں ایک جھماکہ سا ہوا۔ ہتھوڑے کے سر پر یعنی اس کے آہنی حصے پر خشک خون لگا ہوا تھا اور اس جمے ہوئے خون میں مجھے چند بال بھی چپکے دکھائی دیے۔ مذکورہ ہتھوڑے کا سر اتنا وزنی تھا کہ اس کی ایک ہی ضرب کسی بھی انسان کی کھوپڑی کو چٹکانے کے لیے کافی تھی۔ اگر جمیل عرف جیلا کو اسی ہتھوڑے کی مدد سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا تو پھر یہ بات طے تھی کہ اس کے سر پر جمع ہوا خون اور اس خون کے ساتھ چپکے ہوئے بال یقیناً جیلا ہی کے تھے۔ مشتاق باجوہ سے رسمی سی پوچھ گچھ کے بعد میں مذکورہ متوقع آلۂ قتل کو اپنے ساتھ لے آیا اور مشتاق باجوہ کو ہدایت کر دی کہ وہ اگر کوئی بھی غیر معمولی بات دیکھے یا محسوس کرے تو فوراً مجھے اطلاع دے۔ اس نے میرے احکام پر عمل کرنے کا یقین دلایا تھا۔ مشتاق باجوہ کی اراضی شیخو پورہ اور لائل پورہ کی سرحد کے ساتھ لگی ہوئی تھی، تاہم اس کا شمار مرزا پور یعنی شیخو پورہ ہی میں ہوتا تھا۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بتایا ہے کہ دوسری جانب ضلع لائل پور کا پہلا گاؤں حویلی مراد تھا جہاں مقتول کا تایا صدیق حلوائی رہتا تھا۔ مرزا پور اور حویلی مراد میں 8 میل کا فاصلہ حائل تھا، جس کے 2 میل شیخو پورہ میں اور 6 میل لائل پور کے علاقے میں آتے تھے۔ جیلا کا قتل مرزا پور یعنی شیخو پورہ میں ہوا تھا اور یہ ہتھوڑا شیخو پورہ کے آخری کنارے پر مشتاق باجوہ کے کھیتوں سے ملا تھا، جس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ اگر اسی ہتھوڑے سے جیلا کو قتل کیا گیا تھا تو قاتل اپنا کام کرنے کے بعد لائل پور کی طرف گیا تھا اور راستے میں اس نے یہ ہتھوڑا مشتاق باجوہ کے کھیتوں میں پھینک دیا تھا۔ اس کا ایک اور مطلب بھی تھا، وہ یہ کہ قاتل کا تعلق لائل پور کے سرحدی گاؤں حویلی مراد سے ہو سکتا تھا۔ اس خیال نے میرے اندر سنسنی کی ایک لہر سی دوڑا دی۔ اگر میں درست سمت میں سوچ رہا تھا تو پھر سمر میں کسی شک و شبہے کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی تھی کہ جیلا کے ساتھ دشمنی حویلی مراد کی جانب سے کسی نے کی تھی۔ میں نے مذکورہ خون آلود ہتھوڑے کو لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے ضلعی اسپتال بھجوا دیا تاکہ اس بات کی تصدیق ہو سکے کہ اس کے سر پر پائے جانے والے بال جیلا ہی کے تھے یا کسی اور کے۔ ویسے مجھے اس بات کا یقین تھا کہ میں آلۂ قتل تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اگر یہ ہتھوڑا کسی اور جگہ استعمال ہوا ہوتا تو پھر اس کے سر پر انسانی بالوں کی موجودگی کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا، اور وہ بھی خون میں چپکے ہوئے بال۔ اگرچہ مرزا پور اور حویلی مراد کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں تھا، لیکن حویلی مراد کا علاقہ میرے تھانے کی حدود میں نہیں آتا تھا، کیونکہ حویلی مراد ضلع لائل پور میں تھا اور مرزا پور ضلع شیخو پورہ میں۔ میں نے آئندہ روز حویلی مراد جانے کا پروگرام ترتیب دیا اور اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ میرے اندر سے یہ آواز آ رہی تھی کہ حویلی مراد کا دورہ کافی سودمند ثابت ہوگا، شاید یہ میری چھٹی عیز تھی۔ آئندہ روز میں علیل صبح لائل پور کے لیے روانہ ہو گیا۔ اگر میں حویلی مراد جانے کے لیے کھیتوں والا راستہ اختیار کرتا تو زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے میں وہاں پہنچ جاتا، لیکن مجھے ڈائریکٹ وہاں نہیں جانا تھا۔ اس سلسلے میں محکمہ جاتی خانہ پوری بہت ضروری تھی۔ حویلی مراد ضلع لائل پور میں تھا اور یہ علاقہ میرے تھانے کی حدود میں نہیں آتا تھا، لہٰذا وہاں کسی قسم کی تفتیش سے پہلے متعلقہ افراد کو اطلاع دینا ضروری تھا۔ میں پہلے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر لائل پور پہنچا، وہاں متعلقہ افسران کو اپنی آمد کی غرض و غائیت سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد میں اس تھانے میں پہنچ گیا جس کی حدود میں حویلی مراد آتا تھا۔ وہاں کا تھانہ انچارج میرا پرانا شناسا تھا۔ اس نے میرا پرتپاک استقبال کیا اور جب میں نے اسے اپنی آمد کے بارے میں بتایا تو اس نے دوستانہ انداز میں کہا، ملک صاحب آپ نے خواہ مہا ہیڈ کوارٹر میں حاضری لگانے کی زحمت کی، سیدھا میرے پاس آ جاتے، یہ تھانہ بھی آپ ہی کا ہے۔ آپ کی محبت اور خلوص کی میں دل سے قدر کرتا ہوں۔ میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، لیکن ضابطے کی کارروائی بھی ضروری ہے نا، اگر کوئی کام طریقے سلیقے سے ہو جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ آپ ٹھیک کہتے ہیں ملک صاحب،
اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ واقعی اس میں کوئی حرج نہیں، آپ چاہیں تو میرے عملے میں سے ایک دو اہلکار بھی اپنے ساتھ لے جائیں، آپ مجھے ہر قسم کے تعاون کے لیے ہمیشہ تیار پائیں گے۔ میرا ایک خاص آدمی سادہ لباس میں پہلے سے حویلی مراد میں موجود تھا۔ میں نے تھانہ انچارج کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں نے کہا آپ کے تعاون کا بہت شکریہ جناب، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بھیڑ بھاڑ لگانے کی ضرورت نہیں۔ میں بہت سادگی کے ساتھ مقتول کی ہونے والی سسرال سے تھوڑی پوچھ گچھ کروں گا اور واپس چلا جاؤں گا۔ جیسی آپ کی مرضی صاحب، کسی بھی مرحلے پر اگر میری یا میرے عملے کی مدد کی ضرورت پیش آئے تو کسی تکلف کی ضرورت نہیں، میں حاضر ہوں۔ ضرور بتاؤں گا اگر ضرورت محسوس ہوئی تو، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اور کوئی خاص بات پتہ چلی تو وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ اس اعتماد اور بھروسے کا شکریہ ملک صاحب، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا۔ تھانہ انچارج نے ٹھنڈے مشروب سے میری تواضع کی اور مجھے ایک تانگے میں بٹھا کر حویلی مراد کی جانب روانہ کر دیا۔ حویلی مراد کا نام چودھری مراد علی کے نام پر رکھا گیا تھا، لیکن اب چودھری مراد اس دنیا میں باقی نہیں تھا۔ کافی عرصہ پہلے اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان دنوں چودھری مراد کا پوتا چودھری امداد اس گاؤں کا والی وارث تھا۔ مجھے پتا چلا کہ چودھری امداد علی کے باپ چودھری شمشاد کا 2 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد چودھری امداد علی نے اس گاؤں کی چودراہٹ سنبھال لی تھی۔ میں چودھری امداد اس کی حویلی کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھتا پاچھتا سیدھا صدیق حلوائی کی دکان پر پہنچ گیا تھا۔ مذکورہ دکان بند تھی۔ میں نے پڑوسی دکاندار سے پوچھا، صدیق نے آج دکان نہیں کھولی؟ اس نے آنکھیں میچ کر کھولیں، پھر گہری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کو پہلے کبھی دیکھا نہیں کہ آپ حویلی مراد میں نئے ہو؟ میں اس وقت سول ڈریس میں تھا۔ اگر میں پولیس کے یونیفارم میں ہوتا تو یہ دکاندار مجھے دیکھتے ہی چونک جاتا۔ میں نے اس عمر رسیدہ شخص کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں چاچا، میں ادھر ایک 2 باری آیا ہوں، ٹوبہ ٹیک سنگھ سے آیا ہوں۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، میں صدیق سے میری دور کی رشتہ داری ہے، اسی سے ملنے آیا تھا، لیکن اب اس کی دکان بند پڑی ہے، لگتا ہے مجھے اب اس کے گھر ہی جانا ہوگا۔ گھر جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، صدیق حلوائی کے پڑوسی دکاندار نے بتایا۔ فائدہ کیوں نہیں چاچا؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے گھورا۔ اس شخص کی عمر 60 سے متجاوز تھی، تاہم وہ ساٹھا باٹھا کی عملی تفسیر دکھائی دیتا تھا۔ صدیق حلوائی کی دکان کے برابر میں اس نے پرچون کی دکان کھول رکھی تھی۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا، گھر میں بھی کوئی نہیں ہے، وہ سب لوگ ادھر مرزا پور گئے ہیں۔ میری معلومات کے مطابق صدیق حلوائی کی فیملی میں اس کی بیوی کنیز فاطمہ، بیٹی نبیلہ کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ میں نے کہا، چاچا تمہارا مطلب ہے صدیق، اس کی گھر والی اور بیٹی تینوں مرزا پور گئے ہیں؟ جی میرا یہی مطلب ہے۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اس وقت صدیق کے گھر پر تالا لگا ہوا ہے۔ مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں ذرا سی بھی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ جیلا کے قتل کی خبر حویلی مراد پہنچ چکی تھی، ورنہ صدیق اینڈ کمپنی کا باجماعت مرزا پور چلے جانے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ اس دکاندار کا نام مجھے خیردین معلوم ہوا تھا۔ خیرو چاچا، میں نے تشویش بھرے لہجے میں استفسار کیا، یہ اچانک صدیق بیوی بچوں کے ساتھ مرزا پور کیوں چلا گیا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ خیر نہیں ہے پتر، وہ دکھی شکل بناتے ہوئے بولا۔ صدیق نے اپنی کڑی کی شادی چھوٹے بھائی کے بیٹے سے طے کر رکھی تھی، اس لڑکے کو کسی نے قتل کر دیا۔ اوہو، میں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تم رفیق کے چھوٹے بیٹے جمیل عرف جیلا کی بات کر رہے ہو نا؟ ہاں پتر، اس نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ کل دن میں مرزا پور سے جیلا کے قتل کی خبر آئی تھی اور یہ لوگ کل شام سے پہلے ہی یہاں سے روانہ ہو گئے تھے۔ چاچا خیرو خاصا باتونی واقعہ ہوا تھا۔ میں نے اس کی اسی فطرت یا عادت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور بڑے دھیمے اور غیر محسوس انداز میں اسے گھسنے لگا۔ پچھلی دفعہ جب صدیقہ میرے پاس ٹوبہ ٹیک سنگھ آیا تھا تو اس نے بتایا تھا کہ اس سال جیسے ہی گرمیاں ختم ہوں گی وہ نبیلہ کی شادی کر دے گا۔ ہاں پتر، اس کا ارادہ تو یہی تھا، مگر وہ سنجیدہ ہو گیا، اب تو جیلا ہی نہیں رہا، پھر نبیلہ کی اسے شادی کیسے ہوگی؟ ہائے بیچارے صدیقہ کی ایک ہی بیٹی ہے اور اس کی خوشیاں دیکھنا بھی نصیب نہ ہوئی۔ میں نے دل شکستہ لہجے میں کہا، یہ دنیا دکھوں کی نگری ہے پتر، وہ فلسفیانہ انداز میں بولا۔ صدیقہ کے پہلے 2 بیٹے 2 سال اور 5 سال کی عمر میں فوت ہو گئے تھے۔ یہ نبیلہ امجد اور ماجد کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ صدیقہ کا خیال تھا کہ وہ نبیلہ کی شادی اپنے چھوٹے بھائی رفیق کے بڑے بیٹے شکیل سے کرے گا۔ دونوں جانب رشتے کی بات چلی، لیکن پھر اچانک سب کچھ بدل گیا۔ وہ بولتے بولتے رک گیا۔ سب کچھ کیسے بدل گیا؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ پتر، تم نے اپنا نام نہیں بتایا۔ وہ اچانک مجھ سے مستفسر ہو، اور یہ بھی بتاؤ ادھر ٹوبہ ٹیک سنگھ میں تم کرتے کیا ہو؟ چاچا میرا نام ملک جواد ہے، میں نے جواب دیا، اور میں زمیندارہ کرتا ہوں۔ اللہ نے چند قلے زمین دے رکھی ہے، بس عزت شرم سے گزارا ہو رہا ہے۔ ملک جواد بہت کلامی کے انداز میں بولا، صدیقہ نے کبھی تمہارا ذکر نہیں کیا۔ ہماری بہت دور کی رشتہ داری ہے چاچا، اور ملنا جلنا بھی بہت کم ہوتا ہے، میں نے بات بناتے ہوئے کہا۔ پھر اپنے مطلب کی طرف آتے ہوئے پوچھا، چاچا تم بتا رہے تھے کہ صدیقہ نبیلہ کی شادی شکیل عرف شیلا سے کرنا چاہتا تھا، پھر سب کچھ بدل گیا؟ ہاں پتر، رشتے کی بات تقریباً طے ہونے ہی والی تھی کہ جیلا نے ضد پکڑ لی۔ کیسی ضد؟ میں نے پوچھا۔ وہ نبیلہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، خیرو چاچا نے بتایا۔ صدیقہ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے زیادہ مزاحمت نہیں کی۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی کے دونوں بیٹوں سے بہت محبت کرتا ہے اور انہیں اپنی سگی اولاد کی طرح سمجھتا ہے۔ اس نے رفیق سے کہا،
رفیقہ، میرے لیے تمہارے دونوں بیٹے برابر ہیں۔ نبیلہ کی شادی شیلا سے ہو یا جیلا سے، وہ تمہارے گھر ہی میں جائے گی۔ شیلا کے بارے میں میرا خیال اس لیے تھا کہ وہ بڑا ہے، اصولی طور پر پہلے بڑے بیٹے کی شادی ہونا چاہیے۔ ہاں صدیق، کہتے تو تم ٹھیک ہی ہو، رفیق نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن جیلا ضد کر رہا ہے کہ وہ نبیلہ سے شادی کرے گا۔ ٹھیک ہے رفیق، ہم جیلا کی ضد پوری کر دیتے ہیں، صدیق نے حتمی لہجے میں کہا۔ ہمیں اپنی اولاد کی خوشیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پتر جواد اپنی بات کی وضاحت کرنے کے بعد ہیرو چاچا مجھ سے مخاطب ہوا۔ میں سمجھتا ہوں صدیقہ کا چونکہ کوئی بیٹا نہیں تھا، اس لیے اسے جیلا کی خواہش کی کچھ زیادہ ہی پرواہ تھی۔ خیر، دونوں طرف کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، لہٰذا نبیلہ کا رشتہ جیلا سے طے ہو گیا اور صدیق نے سکھ کی سانس لی کہ بیٹی ٹھکانے لگی، ورنہ وہ خاصا پریشان رہنے لگا تھا۔ آخری جملہ خیرو چاچا نے بڑے معنی خیز انداز میں ادا کیا تھا، لہٰذا میں نے سوال کرنے میں ذرا دیر نہ کی۔ صدیقہ کس بات کے لیے پریشان تھا چاچا؟ پتر، تم کافی سمجھدار اور سیانے ہو، وہ سمجھانے والے انداز میں بولا۔ جس گھر میں جوان لڑکی ہوتی ہے وہاں سب کی نظریں لگی رہتی ہیں، کوئی بھی رشتہ بھیج دے، آپ اس کے سر میں ڈنڈا تھوڑی مار سکتے ہیں۔ ٹھیک کہتے ہو چاچا، میں نے قریت کا عمل جاری رکھتے ہوئے کہا۔ کیا نبیلہ کے اور بھی رشتے آئے تھے؟ ہاں، یہاں حویلی مراد میں بھی بعض لوگ نبیلہ کے رشتے میں دلچسپی لے رہے تھے، اس نے گہری سنجیدگی سے بتایا، لیکن صدیقہ چونکہ نبیلہ کو اپنے بھائی کے گھر میں بیاہنا چاہتا تھا، اس لیے وہ سب کو منع ہی کرتا رہا۔ وہ اس انکار والے معاملات سے خاصا پریشان رہنے لگا تھا، کیونکہ بعض لوگ انکار سن کر ناراض بھی ہو جاتے تھے۔ کمالے سے تو اس کی اچھی خاصی منہ ماری بھی ہو گئی تھی۔ کون کمالہ؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کمال دین لوہار پتر، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ ادھر حویلی مراد میں ایک ہی لوہار ہے۔ کمالہ اپنے بیٹے جمعہ کی شادی نبیلہ سے کرنا چاہتا تھا، کیونکہ جمعہ نبیلہ پر عاشق ہو گیا تھا، مگر صدیقہ نے چٹا انکار کر دیا، اور اچھا ہی کیا۔ میرے اندر سنسنی کی ایک لہر سی دوڑ گئی، مجھے یوں محسوس ہوا کہ کوئی اہم بات سامنے آنے والی ہے۔ میں ہیرو کے نزدیک کھسک آیا اور پوچھا، چاچا تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے کمالہ کے بیٹے جمعہ میں کوئی عیب ہو۔ اللہ تمہارا بھلا کرے، وہ آنکھیں سکوڑ کر مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ جمعہ میں کوئی ایک نقص ہو تو بتاؤ نا، اس کی ایک آنکھ کا چراغ گل ہے، اس لیے صاحب اسے کانا جمعہ کہتے ہیں۔ آج تک کسی نے اسے سیدھے نام جمال دین سے نہیں پکارا، پھر وہ کچھ کرتا کراتا بھی نہیں ہے۔ اپنے بوڑھے باپ کی مدد کرنے کی بجائے وہ سارا دن آوارہ گردی میں گزار دیتا ہے۔ ایسے لفنگے آوارہ سے صدیقہ کیسے اپنی پھول ایسی بیٹی کی شادی کر دیتا؟ ٹھیک کہتے ہو چاچا، ماں باپ کو اپنی اولاد کے مستقبل کے بارے میں بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، صدیقہ نے اس رشتے سے انکار کر دیا، یہ اس کا حق تھا، پھر منہ ماری کیسی؟ کمالہ تو انکار سن کر خاموش ہو گیا تھا، ہیرو نے بتایا، مگر کانا جمعہ اس پر بہت تل ملایا تھا۔ اس نے ادھر ادھر ایسی باتیں بھی کی جن سے دھمکی جھلکتی تھی۔ مثلاً اس نے کسی سے کہا، میں لوہار کی اولاد ہوں، میرا ہاتھ کسی ہتھوڑے سے کم نہیں، ایک ہاتھ بھی پڑ گیا تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ واقعی؟ میں نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ جمعہ کے اس جملے میں تو خطرناک دھمکی پوشیدہ ہے، میرا خیال ہے یہ سب اس کی جھنجھلاہٹ کا نتیجہ تھا، خیر دین نے کہا۔ جمعہ کی ایسی باتیں سن کر ہی صدیقہ نے کمالہ لوہارا سے بات کی تھی، تھوڑی گرما گرمی ہوئی اور معاملہ رفع دفع ہو گیا تھا۔ خیر وہ معاملے کے رفع دفع ہونے کی بات کر رہا تھا، لیکن میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی تھی۔ میں نے جیلا کی لاش کا بغور جائزہ لیا تھا، اس کے سر کے عقبی حصے میں کسی بھاری آہنی شے سے ضرب لگا کر کھوپڑی کو چٹکایا گیا تھا، اور پھر مشتاق باجوہ کے کھیتوں میں سے ایک خون آلود ہتھوڑا بھی برآمد ہوا تھا، جس پر جمے ہوئے خون میں انسانی بال بھی چپکے ہوئے تھے۔ اغلب امکان یہی تھا کہ جیلا کو اسی ہتھوڑے کی مدد سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا، اور اب خیرو چاچا مجھے کانا جمعہ کے نادر خیالات سے آگاہ کر رہا تھا۔ میں لوہار کی اولاد ہوں، میرا ہاتھ کسی ہتھوڑے سے کم نہیں، ایک ہاتھ بھی پڑ گیا تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ میں نے کانا جمعہ کے نام پر دائرہ لگایا، لیکن خیرو چاچا پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میری اندرونی کیفیت کیا ہے۔ میں نے سرسری لہجے میں کہا، چاچا تم نے سن رکھا ہوگا، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، اور جو بھونکتے ہیں وہ کاٹتے نہیں، بس جمعہ کی وہ بات بھی ایسی ہی ہوگی۔ ہاں پتر، میرا بھی یہی خیال ہے، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ مٹی پاؤ اس کمینے کی باتوں پر۔ اسی لمحے مجھے اس کانسٹیبل کی جھلک نظر آئی جسے میں نے گزشتہ روز حویلی مراد روانہ کیا تھا، اور وہ مجھ سے کافی فاصلے پر کھڑا تھا، لیکن ظاہر ایسا ہی کر رہا تھا کہ اسے خیر دین سے کوئی دلچسپی نہیں۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ کانسٹیبل مجھے دیکھ کر ہی ادھر آیا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے میں نے محسوس کر لیا کہ اس کے پاس کوئی اہم خبر ہے۔ میں نے خیر دین کو نپٹانے کی غرض سے کہا، ٹھیک ہے چاچا، میں اب چلتا ہوں، صدیقہ واپس آئے تو اسے میرا سلام ضرور دینا، میں اگلے ہفتے دوبارہ چکر لگاؤں گا۔ ٹھیک ہے پتر، میں صدیقہ کو تمہارے بارے میں بتا دوں گا، اس نے کہا۔ میں اسے سلام کر کے گلی میں ایک جانب چل پڑا۔ میں نے کانسٹیبل کو کسی قسم کا کوئی اشارہ نہیں کیا تھا، میں خیر دین پر اس حوالے سے کوئی تاثر نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ مجھے امید تھی کہ کانسٹیبل بھی میرے پیچھے آئے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ میں گلی میں چند قدم ہی چلا تھا کہ کانسٹیبل باسط علی میرے قریب آ گیا، میری طرح وہ بھی سادہ لباس میں تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ جلدی سے بولا، ملک صاحب آپ یہاں؟ ہاں، میں ذرا صدیق کو چیک کرنے آیا تھا، میں نے جواب دیا، مگر وہ لوگ تو کل شام سے ادھر مرزا پور گئے ہوئے ہیں۔ جی ملک صاحب، اس نے اس بات میں گردن ہلائی،
جیلا کی موت کی خبر جیسے ہی یہاں پہنچی یہ لوگ روانہ ہو گئے تھے۔ تم نے اب تک کیا ریسرچ کی ہے؟ میں نے پوچھا۔ جناب مجھے پتا چلا ہے کہ جب جیلا پچھلی مرتبہ حویلی مراد آیا تھا تو اس کا جیرا سے اچھا خاصا جھگڑا ہو گیا تھا اور جیرا نے جیلا کو کافی پھینٹی شنٹی بھی لگائی تھی۔ یہ جیرا کون ہے؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ ادھر حویلی مراد ہی کا وسنیک ہے جناب، کانسٹیبل نے بتایا۔ اس کا نام تو نذیر ہے مگر پورے گاؤں میں وہ جیرا کے نام سے مشہور ہے۔ تانگا چلاتا ہے، لاری اڈے سے سواریوں کو حویلی مراد تک لے کر آتا ہے۔ کافی اکھڑ مزاج اور ہاتھ چھوٹ ہے۔ اس کا سارا اکھڑ پن تو میں ناک کے راستے نکال دوں گا۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، بتاؤ جیرا سے جیلا کا جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ اور یہ معلوم نہیں ہو سکا ملک صاحب، وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولا۔ میں نے کئی لوگوں سے اس بارے میں پوچھا ہے مگر کسی نے کوئی معقول جواب نہیں دیا۔ بعض لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ جیرا کو پھڈا کرنے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو ہواؤں سے بھی جھگڑا کر لیتا ہے۔ اس جیرا بلیڈ سے تو ملاقات کرنی پڑے گی۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، پھر پوچھا یہ کتنا عرصہ پہلے کا واقعہ ہے جب جیرا اور جیلا میں مار پیٹ ہوئی تھی؟ لگ بھگ 2 ماہ پہلے کا جناب، باسط علی نے جواب دیا۔ ہم چلتے ہوئے باتیں بھی کرتے جا رہے تھے کہ میں نے سامنے سے 2 پولیس اہلکاروں کو اپنی جانب بڑھتے دیکھا۔ وہ سیدھے ہماری ہی طرف آ رہے تھے۔ پاس آ کر ان دونوں نے مجھے سیلیوٹ کیا، پھر ایک نے کہا، ملک صاحب ہمیں انچارج صاحب نے بھیجا ہے۔ کیوں، سب خیریت تو ہے نا؟ میں نے سوالیہ نظر سے باری باری ان کی طرف دیکھا۔ جی خیریت ہے، دوسرے نے جواب دیا۔ ہم آپ کے کسی کام میں مداخلت نہیں کریں گے، آپ کو جو بھی تفتیش کرنا ہے وہ ضرور کریں۔ انچارج صاحب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ کے قریب رہیں اور کسی سلسلے میں آپ کو اگر ہماری مدد کی ضرورت ہو تو ہم آپ کا حکم بجا لائیں۔ میں اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ انچارج نے اپنے 2 اہلکاروں کو مجھ پر نگاہ رکھنے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ پوچھ گچھ کے لیے مجھے فری ہینڈ دے چکا تھا، لیکن حویلی مراد چکے اس کے تھانے کی حدود میں آتا تھا، لہٰذا وہ بخبر رہنا چاہتا تھا کہ کسی اور علاقے کا تھانے دار اس کے تھانے کی حدود میں کس قسم کی تفتیش کرتا پھر رہا ہے۔ مجھے انچارج کا یہ اقدام بالکل برا نہیں لگا، یہ اس کا حق تھا اور فرض شناسی کا حصہ بھی۔ ٹھیک ہے، تم لوگ ہمارے ساتھ ہی رہو، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ مجھے جب بھی تم لوگوں کی مدد کی ضرورت پیش آئے گی میں بتا دوں گا۔ ویسے مجھے اپنا ایک بندہ یہاں مل گیا ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر باسط علی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ بندہ مرزا پور کا ہی رہنے والا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میری سے ملاقات ہوئی ہے، اب یہ میرے ساتھ ہی واپس جائے گا۔ انہوں نے باری باری تنقیدی نگاہوں سے باسط علی کی طرف دیکھا لیکن کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ میں نے ایک سے پوچھا، کانا جمعہ کس طرف رہتا ہے؟ جمعہ جنجنال، اس نے زیر لب مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ کمال الدین لوہار کا بیٹا ہے جی، اس کا گھر ادھر مسجد کے ساتھ ہی ہے۔ ہو میں نے پرسوچ انداز میں کہا، پھر پوچھا یہ جمعہ جنجنال کی کیا کہانی ہے؟ یہ اس کا تکیہ کلام ہے ملک صاحب، اس نے بتایا۔ وہ اکثر یہ جملہ دہراتا رہتا ہے۔ میں نے سنا ہے وہ غصے کا بہت تیز ہے۔ بس جناب، روگی لوگوں میں کچھ نہ کچھ تو مسئلہ ہوتا ہی ہے نا، عمانی خیز لہجے میں بولا۔ جمعہ بھی بس ایسا ہی ہے۔ رگی سے اس کی مراد تھی کانا، یعنی ایسا شخص جس کے اندر کوئی عیب موجود ہو، جس کی کوئی رگ ٹیری ہو۔ اور جیرا کوچوان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے سوالات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ بھی ادھر حویلی مراد ہی میں رہتا ہے، اس نے بتایا۔ میں نے سنا ہے جیرا کا 2 ماہ پہلے مقتول جیلا کے ساتھ کوئی پھڈا ہو گیا تھا، میں نے کہا۔ ہو سکتا ہے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہو لیکن ہمیں اس کی خبر نہیں، وہ صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ ہمارے پاس جب تک کسی کی شکایت نہیں آتی ہم کوئی کارروائی نہیں کرتے، اور جب شکایت آ جاتی ہے تو… میں نے رک کر سوالیہ نظر سے باری باری ان دونوں کی طرف دیکھا۔ تو ظاہر ہے جی، پھر تو ایکشن لینا ہی پڑتا ہے، وہ جلدی سے بولا۔ فریادی کی شکایت دور کرنا ہمارا فرض بنتا ہے، بس تو پھر تم دونوں ایکشن کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں نے کہا، سمجھ لو میں شکایت کر رہا ہوں۔ ان دونوں نے الجھن زدہ انداز میں پہلے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگے۔ میں نے پوچھا، کیسی شکایت ملک صاحب؟ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں نے تسلی بخش لہجے میں کہا، شکایت بہت سادہ سی ہے۔ میں یہاں جمیل عرف جیلا آف مرزا پور کے قتل کی تفتیش کے سلسلے میں آیا ہوں اور مجھے شک ہے کہ اس معاملے میں جمعہ یا جیرا کا کوئی ہاتھ ہو سکتا ہے۔ اوہو، اس نے گہری سانس خارج کی، پھر مستفسر ہوا۔ اس سلسلے میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہمیں جیرا اور جمعہ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ان دونوں کے ساتھ جو بھی کرنا ہے وہ میں خود کر لوں گا، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تم ان دونوں کو پکڑ کر تھانے لے آؤ، میں تمہارے انچارج صاحب کے پاس جا رہا ہوں۔ یہ ٹھیک ہے ملک صاحب، یکے بعد دیگرے انہوں نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ تھانے کی جانب سفر کے دوران باسط علی نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب جیرا والا معاملہ تو میں نے آپ کو بتایا، یہ جمعہ کا کیا قصہ ہے؟ بڑا دلچسپ اور اہم قصہ ہے، میں نے کہا۔ جمعہ مقتول کی منگیتر نبیلہ پر عاشق ہو گیا تھا اور اس نے نبیلہ کا رشتہ بھی بھیجا تھا، لیکن ادھر سے چٹا انکار ہو گیا، جس پر یہ بہت تل ملایا تھا اور مجھے پتا چلا ہے کہ اس نے کچھ الٹی سیدھی باتیں بھی کی تھی جس سے خطرناک دھمکی کی جھلک نظر آتی تھی۔ ابھی تک میں اس کیس پر اپنی گرفت مضبوط نہیں کر سکا ہوں، لہٰذا چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، وہ گمبھیر انداز میں بولا۔ ہم تھوڑی دیر بعد تھانے پہنچ گئے۔ میں نے تھانہ انچارج کو مختصر الفاظ میں صورتحال سے آگاہ کیا اور پھر کہا، میں جیرا اور جمعہ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ اس نے گہری نظر سے مجھے دیکھا اور بولا، ملک صاحب کیا ان بندوں سے یہیں پر پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی؟ ہو تو سکتی ہے، لیکن قتل کی واردات چونکہ میرے تھانے کی حدود میں ہوئی ہے
لہٰذا میں ان مشکوک افراد سے تفتیش بھی اپنے تھانے ہی میں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جس بس ہوتے ہوئے بولا، جیسے آپ کی مرضی ملک صاحب، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ انہیں اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کے علاقے کے بندوں کے ساتھ میرے تھانے میں کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوگی۔ میں نے اطمینان دلانے والے انداز میں کہا، یہ دونوں صحیح سلامت آپ کو واپس مل جائیں گے۔ او نا جی، فکر والی کوئی بات نہیں۔ وہ جلدی سے بولا، اگر ان دونوں کا یا ان میں سے کسی ایک کا مقتول والے معاملے سے کوئی کنیکشن ملتا ہے تو آپ ان کی ہڈیوں کا سرما بھی بنا سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے ہڈیوں تک جانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ میں نے معنی خیز انداز میں کہا، گوشت اور پوست ہی سے کام چل جائے گا۔ وہ پرمانی انداز میں سر ہلا کر رہ گیا۔ اگلے روز پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ آ گئی۔ مذکورہ رپورٹ کے مطابق مقتول جیلا کی موت 19 مئی کو عصر اور مغرب کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ موت کا سبب سر میں لگنے والی وہ کاری ضرب تھی جس نے مقتول کی کھوپڑی کا کبھی حصہ بری طرح چٹخا دیا تھا۔ مقتول کے سر پر یہ وار اس کی بے خبری میں کیا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے ساتھ ہی کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ بھی منسلک تھی، جس کے مطابق اس کے معدے سے کسی نشاور ادویہ کے آثار ملے تھے۔ یا تو مقتول کسی نشے کا عادی تھا یا پھر کھانے کے ساتھ کوئی نشاور شے اس کے معدے تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ یہ ایک اہم اطلاع تھی۔ مشتاق باجوہ کے کھیتوں سے ملنے والا ہتھوڑا بھی میں نے تجزیے کے لیے لیبارٹری بھجوا دیا تھا۔ اس کے ٹیسٹ کی رپورٹ بھی آ گئی تھی۔ مذکورہ رپورٹ کے مطابق اس ہتھوڑے پر جمع ہوا خون اور اس خون میں چپکے ہوئے بال مقتول جیلا ہی کے تھے، لہٰذا اس بات میں کسی شک و شبہے کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی تھی کہ جمیل عرف جیلا کو اسی ہتھوڑے کی مدد سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ آلۂ قتل میرے ہاتھ لگ چکا تھا، اب قتل کے محرک تک پہنچنا باقی تھا۔ اس کے بعد قاتل کی گردن میری گرفت میں ہوتی۔ گزشتہ روز میں حویلی مراد سے جیرا کوچوان اور جمعہ لوہار کو اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ ہم شام کے وقت تھانے پہنچے تھے، لہٰذا میں انہیں حوالدار کے سپرد کر کے اپنے کوارٹر میں چلا گیا تھا۔ یہ دونوں ایسے افراد تھے جن سے پوچھ گچھ کافی نتیجہ خیز ثابت ہو سکتی تھی۔ میں نے ضروری کارروائی کے بعد جیلا کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش رفیع کے گھر بھجوا دی اور حوالدار کو اپنے پاس بلا لیا۔ ہاں فرزند علی، حوالدار میرے پاس آیا تو میں نے پوچھا، حوالاتیوں نے زبان کھولی یا کوئی اور فارمولہ آزمانا پڑے گا؟ ملک صاحب، شرافت کا زمانہ کہاں ہے؟ حوالدار نے جوش بھرے لہجے میں کہا، اگر آپ تھوڑی سختی کی اجازت دیں تو ان کے بدن کا ایک ایک جوڑ بولنے پر مجبور ہو جائے گا۔ ابھی تک آپ کے حکم پر میں نے بہت ہلکا ہاتھ رکھا ہوا ہے، اس لیے وہ کچھ قبولنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو میں تمہیں فری ہینڈ دے دوں گا۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، فی الحال تم انہیں میرے پاس لے آؤ، مگر باری باری۔ جی ملک صاحب۔ اس نے فرما برداری سے گردن ہلائی اور پوچھا، پہلے کس کو لاؤں جناب؟ جمال الدین عرف جمعہ کو، میں نے کہا۔ اوکے سر۔ یہ کہتے ہوئے فرزند علی میرے کمرے سے نکل گیا۔ 1 منٹ کے بعد جمال الدین عرف جمعہ میرے سامنے حاضر تھا۔ اس کی عمر 30 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ ایک دبلا پتلا اور دراز قامت شخص تھا۔ اس نے چہرے پر ہلکی سی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی اور ایک آنکھ کا چراغ بھی گل تھا۔ اکلوتی آنکھ اور چہرے کے تاثرات میں مکاری اور عیاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس نے میرے پاس آتے ہی فریادی لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب، میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ آپ کے بندے نے مجھے ساری رات جگایا، آخر میرا قصور کیا ہے؟ قصور تمہارا یہ ہے کہ تم جمعہ جنج نہ لو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، حالانکہ تمہاری اپنی جنج کا دور دور تک کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ میں تو چاہتا ہوں جی کہ میری بھی شادی ہو اور میری بھی جنج چڑھے، مگر کچھ ہوتا ہی نہیں۔ وہ مسکین سی صورت بناتے ہوئے بولا، اوپر سے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ مجھے اور جیرا کو پکڑ کر کیوں لائے ہیں؟ تم جیرا کی نہیں، صرف اپنی فکر کرو، میں نے سخت لہجے میں کہا، اور تمہیں میں اس لیے پکڑ کر لایا ہوں تاکہ تمہاری شادی کرا سکوں، پھر لوگ تمہاری جنج میں شامل ہو سکیں۔ اس نے الجھن اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات سے مجھے دیکھا، پھر مگر منہ سے کچھ نہیں بولا۔ میں نے کہا، جمعہ تمہاری جان چڑھنے میں تو ابھی تھوڑا وقت باقی ہے، اس سے پہلے تمہیں ایک بے گناہ کی لاش کو کندھا دینا ہوگا۔ آپ جیلا کی بات کر رہے ہیں؟ وہ ایک آنکھ سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، لیکن اس کے جنازے سے میرا کیا تعلق؟ وہی تعلق جو ایک لوہار کا ہتھوڑے سے ہوتا ہے، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، یا جو تعلق ایک عاشق نامراد کا اپنے رقیب روسیہ سے ہوتا ہے۔ میں کچھ سمجھا نہیں جناب، وہ فکر مند لہجے میں بولا۔ حوالدار کا ایک ہاتھ پڑ گیا تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا جمعہ، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ فرزند علی لوہار تو نہیں، مگر اس کا ہاتھ 52 بڑا ہتھوڑا سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ پتہ نہیں جناب آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، وہ کبھی مجھے اور کبھی حوالدار کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے حوالدار سے کہا کہ وہ چوبی الماری میں سے آلہ قتل نکال کر لائے۔ فرزند علی نے فوراً میرے حکم کی تعمیل کر دی۔ آلہ قتل میری میز پر سج گیا تو میں نے مذکورہ ہتھوڑے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے جمعہ سے سوال کیا، اس ہتھوڑے کو پہچانتے ہو؟ جی نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں جی، اس نے ایک مرتبہ پھر نفی میں گردن جھٹکی۔ آپ مجھ سے قسم لے لیں جناب، میں کیوں جھوٹ بولوں گا؟ پھر وہ مجھ سے مستفسر ہوا، اس ہتھوڑے میں کیا خاص بات ہے؟ یہ دیکھو، میں نے ہتھوڑے کے آہنی سر کی جانب انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ خون اور خون میں چپکے ہوئے بال جمیل عرف جیلا کے ہیں۔
اس ہتھوڑے کی مدد سے 2 دن پہلے جیلا کو قتل کیا گیا ہے۔ لیکن وہ بکھری ہوئی آواز میں بولا، آپ مجھے یہ ہتھوڑا کیوں دکھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ جیلا کی موت میں تمہارا ہاتھ ہے۔ میں نے اس پر دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا، تم نے اس ہتھوڑے سے اتوار کی شام جیلا کے سر میں ایک خوفناک ضرب لگا کر اسے موت کے گھاٹ اتارا، پھر اس ہتھوڑے کو مشتاق باجوہ کے کھیتوں میں پھینک کر حویلی مراد چلے گئے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھانے دار صاحب، وہ روحانسی آواز میں بولا، آپ خواہ مخواہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ اوئے الزام کی اولاد، پیچھے کھڑے حوالدار نے اس کی گردن پر 2 ہتھڑ رسید کرتے ہوئے کہا، ملک صاحب کے سوالات کے سیدھے سیدھے جواب دے، ورنہ وہ حشر کروں گا کہ آنے والی 7 نسلیں دونوں آنکھوں سے محروم پیدا ہوں گی۔ دیکھ لیں تھانے دار صاحب، آپ کا حوالدار کیسے مجھ پر ظلم کر رہا ہے۔ وہ فریادی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، یہ پوری رات بھی اس قسم کی دھمکیاں دیتا رہا ہے۔ ابھی میں نے تمہیں صرف دھمکیاں ہی دی ہیں، ایک آنکھ والے سوکھے سکڑے جن۔ حوالدار نے قہرناک نظر سے اسے گھورا، اگر میں نے اپنی دھمکیوں پر عمل کیا تو تمہارا حشر نشر ہو جائے گا، اور پھر تم کسی سے یہ کہنے کے قابل نہیں رہو گے۔ میں نے زہریلے لہجے میں کہا، میں لوہار کی اولاد ہوں، میرا ہاتھ کسی ہتھوڑے سے کم نہیں، ایک ہاتھ بھی پڑ گیا تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ وہ متوحش نظر سے مجھے تکنے لگا، یہ بات آپ کو کس نے بتائی ہے؟ اسی شخص نے، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ڈرامائی انداز میں کہا جس نے تمہیں جیلا کا قتل کرتے دیکھا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ وہ رونی صورت بنا کر بولا، میں نے جیلا کو قتل نہیں کیا، کسی نے آپ کو میرے خلاف ورگلایا ہے، میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ قسم کھانے یا آنسو بہانے سے تمہارا کوئی بھلا نہیں ہونے والا۔ جمعہ جنجنار، میں نے کٹیلے لہجے میں کہا، تم قانون کے شکنجے میں پھنس چکے ہو۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے جناب، وہ بے بسی سے گردن جھٹکتے ہوئے بولا، میرا جیلا کی موت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کیا یہ سچ ہے کہ تمہیں صدیقہ حلوائی کی بیٹی نبیلہ سے عشق ہو گیا تھا؟ میں نے اس کی وضاحت کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ جی یہ سچ ہے، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، نبیلہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے، تم نے نبیلہ کے لیے اپنا رشتہ بھی بھیجا تھا۔ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن صدیقہ حلوائی نے اس رشتے سے چٹا انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد تم نے اس کے خلاف الٹی سیدھی بکواس بھی کی تھی اور جیلا کو اپنا دشمن سمجھنے لگے تھے، کیونکہ نبیلہ کی شادی جیلا سے ہونے جا رہی تھی، اس لیے تمہیں جیلا سے شدید نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ پھر تم نے نفرت کے اسی جذبے سے مغلوب ہو کر جیلا کو اپنے راستے سے ہٹا دیا ہے نا؟ نہیں جی، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ زچ ہوتے ہوئے بولا، یہ ٹھیک ہے کہ میں جیلا کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن میں نے اس کی جان نہیں لی۔ آپ کو میری بات کا یقین آئے یا نہ آئے، مگر سچ یہی ہے۔ اس کے ٹوٹے ہوئے لہجے سے مجھے راست گوئی کا سراغ ملا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ان لمحات میں وہ غلط بیانی سے کام نہ لے رہا ہو۔ میں چند لمحات تک ٹٹولتی ہوئی نظر سے اسے گھورتا رہا، پھر کہا، جمعہ میں تم سے آخری سوال کر رہا ہوں، سچ بول کر تم اپنی جان بچا سکتے ہو؟ اگر غلط بیانی کی تو سیدھے جیل جاؤ گے اور ممکن ہے جیلا کے قتل کے سلسلے میں تمہیں پھانسی بھی ہو جائے۔ تھانے دار صاحب، وہ قدرے سنبھلے ہوئے لہجے میں بولا، میں نے اب تک آپ سے ایک بھی جھوٹ نہیں بولا، اب جو بھی سوال کریں گے میں اس کا بالکل سچا اور کھرا جواب دوں گا۔ پوچھیں، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا، 19 مئی بروز اتوار جیٹھ کی 5 تاریخ کو عصر اور مغرب کے درمیان تم کہاں تھے؟ میں ادھر حویلی مراد ہی میں تھا جناب۔ حویلی مراد میں کس جگہ پر تھے؟ میں نے پوچھا، اور اس وقت کیا کرتے پھر رہے تھے؟ اب میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھا، اس نے بتایا، اور ہم لوگ تاش کھیل رہے تھے، منگ پتہ۔ منگ پتہ، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، سوکھا ہی یا کچھ لگا کر؟ وہ بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ہم پیسوں کی نہیں، بس کھانے پینے کی شرط لگا کر منگ پتہ کھیلتے ہیں۔ منگ پتہ تاش کا ایک ایسا گیم ہے جو شرط لگا کر کھیلا جاتا ہے، یہ شرط پیسوں کی بھی ہو سکتی ہے اور کسی دوسری چیز کی بھی۔ میں نے جمعہ سے پوچھا، اس روز تم لوگوں نے کھانے پینے کی کس چیز کی شرط لگا رکھی تھی؟ ہندوانوں کی، اس نے جواب دیا۔ ہم نے 4 ہندوانے یعنی تربوز لیے اور دریا کی طرف چل پڑے۔ ہندوانوں کو ہم نے ایک تھیلے میں ڈال کر راوی میں پھینک دیا تاکہ اچھی طرح ٹھنڈے ہو جائیں۔ اس تھیلے کو ایک رسی کی مدد سے درخت کے ساتھ باندھ دیا تھا، پھر ہم درخت کے نیچے بیٹھ کر تاش کھیلنے لگے۔ جب چند بازیوں کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا کہ آج کے ہندوانوں کے پیسے کون دے گا، تو پھر ہم راوی میں کود کر کنارے کنارے نہانے لگے۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے ہم نے دریا سے وہ ہندوانے نکال کر کھائے، پھر گاؤں کی طرف چلے گئے تھے۔ جب ہم اپنے گھروں کو پہنچے تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ مغرب کی اذان کا مطلب یہ ہوا کہ تم لوگ لگ بھگ 7 بجے واپس آئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ 19 مئی کو شیخو پورہ اور لائل پور کے آسمان پر غروب آفتاب کا وقت 6:57 تھا۔ عموماً غروب آفتاب کے 2-4 منٹ بعد ہی مغرب کی اذان ہوا کرتی ہے۔ جمعہ نے جواب دیا، جناب میں ٹائم کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے 7 ہی بجے ہوں۔ اور تم لوگ کتنے بجے ہندوانوں کے ساتھ دریا کی طرف گئے تھے؟ کوئی 3-3:30 بجے جناب، اس نے بتایا۔ اگر وہ لوگ واقعی 3:30 بجے سے شام 7 بجے تک حویلی مراد میں موجود تھے تو پھر جمعہ کا جیلا کے قتل میں کوئی ہاتھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا، وقوع کے روز تمہارے ساتھ اور کون کون راوی پر نہانے، ہندوانے کھانے اور منگ پتہ کھیلنے گیا تھا؟ ہم 4 دوست تھے جناب، اس نے بتایا، ایک میں اور باقی 3 قادر، ناصر اور حفیظ تھے۔ کیا قادر، ناصر اور حفیظ کا تعلق بھی حویلی مراد ہی سے ہے؟
اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ تم یہ نہیں سمجھنا کہ میں آنکھیں بند کر کے تمہاری کہانی پر یقین کر لوں گا۔ میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، میں ابھی ایک بندے کو حویلی مراد روانہ کر رہا ہوں، وہ وہاں جا کر قادر، ناصر اور حفیظ سے ملاقات کرے گا۔ اگر ان تینوں نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ تم وقوعہ کے روز سپہر 3:30 بجے سے لے کر شام 7 بجے تک ان کے ساتھ تھے اور اس دوران میں تم ایک لمحے کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے، تو پھر میں تمہاری بات کا یقین کر لوں گا۔ اس کے بعد تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت ہوگی۔ آپ ضرور اپنے بندے کو حویلی مراد بھیجیں جی، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ اللہ کے حکم سے آپ کا شک دور ہو جائے گا۔ میں نے جمعہ کو حوالات میں بھیج کر جیرا کوچوان کو اپنے پاس بلا لیا۔ جمعہ کو میں نے حالی ہولی دھمکی نہیں دی تھی، بلکہ اسی لمحے میں نے خصوصی ہدایات کے ساتھ باسط علی کو دوبارہ حویلی مراد روانہ کر دیا تھا تاکہ وہ جمعہ کی سٹوری کی تصدیق یا تردید کر سکے۔ جیرا کوچوان گھٹے ہوئے بدن کا مالک تھا، اس کی عمر 25 کے قریب تھی، اس کی رنگت گندمی تھی اور وہ ہاتھ پاؤں کا خاصا مضبوط دکھائی دیتا تھا۔ وہ میرے سامنے گردن جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا، جیرا کیا تمہیں پتا ہے کہ میں تمہیں یہاں کیوں لے کر آیا ہوں؟ آپ جیلا کے قتل کی تفتیش جو کر رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا، لیکن یہ سمجھ نہیں آیا کہ میرا اس بندے سے کیا تعلق واسطہ؟ بہت گہرا تعلق ہے اور بہت مضبوط واسطہ۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، 2 ماہ پہلے کا واقعہ بھول گئے ہو کیا؟ کون سا واقعہ جی؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ جب تمہارا جیلا سے جھگڑا ہو گیا تھا؟ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم نے مار مار کر جیلا کے کھنے کھول دیے تھے اور اسے خطرناک نتائج کی دھمکیاں بھی دی تھی یا نہیں؟ وہ جناب، وہ ناگواری سے بولا، اس نے بات ہی ایسی کر دی تھی کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا اور میں نے اس پر ہاتھ اٹھا دیا تھا۔ اس نے تمہیں ایسا کیا دیا تھا؟ میں نے تیز لہجے میں استفسار کیا، کیا جیلا نے تمہیں کوئی ماں بہن کی گالی دی تھی؟ ماں بہن کی گالی تو میں شاید برداشت کر جاتا، وہ سلگتے ہوئے انداز میں بولا، لیکن میں رانا جی کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتا۔ کون رانا جی؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ رانا اقبال جناب، اس نے بتایا، میں نے رانا جی کا نمک آیا اور ان کے مجھ پر بہت سارے احسان ہیں۔ جو میں گھوڑا تانگا چلاتا ہوں نا، یہ بھی انہوں نے ہی مجھے بنا کر دیا ہے۔ وہ میرے انداتا ہے تھانے دار صاحب۔ اچھا جی، میں نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، جیلا نے تمہارے رانا جی کی شان میں ایسی کون سی گستاخی کر دی تھی کہ تم نے اسے روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیا؟ اس نے رانا جی کا مذاق اڑایا تھا، جیرا نے بتایا۔ وہ کہہ رہا تھا یہ نقلی رانا ہے، 1-2 نسل پہلے یہ لوگ کمہار ہوا کرتے تھے، کھوتے چراتے تھے اور مٹی ڈھوتے تھے، پھر اچانک یہ رانا بن گئے۔ وہ سانس ہوار کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، جیلا کی یہ بکواس سن کر تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ تو لوگوں نے بچ بچاؤ کرا دیا، ورنہ میں اس کمینے کی جان لے لیتا۔ اس کے ادھورے جملے کو میں نے مکمل کرتے ہوئے کہا، ہے نا، تم یہی کہنے والے تھے نا؟ ایسا ہو بھی سکتا تھا تھانے دار صاحب، وہ جوش میں بولا۔ اس موقع پر لوگوں نے بچ بچاؤ کرا دیا اور ایسا نہیں ہو سکا۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، لیکن تم مسلسل اس طاق میں رہے کہ جیلا کو ٹھکانے لگا سکو، اور پھر 19 مئی کو تمہیں ایسا موقع مل گیا اور تم نے ہتھوڑے کا مہلک وار کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ غلط ہے جی، وہ جلدی سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے جیلا کو قتل نہیں کیا، میں تو اس طرف آیا بھی نہیں، اور 19 مئی کو تو میں گھر میں بھی نہیں تھا۔ گھر میں نہیں تھے؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ پھر کہاں تھے تم؟ میں لاہور گیا ہوا تھا اپنی خالہ سے ملنے، اس نے بتایا۔ تمہاری خالہ لاہور کے کس علاقے میں رہتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ باغبان پورہ میں، اس نے جواب دیا۔ تمہاری خالہ کا نام کیا؟ اس کے گھر کا پتہ کیا ہے؟ خالہ غفوراں، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، پھر غفوراں کا ایڈریس مجھے نوٹ کروا دیا۔ تم غفوراں سے ملنے کب لاہور گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ اور تمہاری واپسی کب ہوئی تھی؟ میں اتوار 19 مئی کی صبح لاہور کے لیے روانہ ہوا تھا اور دوپہر کا کھانا میں نے غفوراں خالہ کے ساتھ اس کے گھر میں کھایا تھا، اس نے بتایا۔ پھر اگلے دن یعنی سوموار کی صبح میں واپس آیا تھا۔ جیرا کے بیان کے مطابق وہ وقوعہ کے وقت اپنی خالہ غفوراں کے پاس لاہور میں تھا۔ اگر اس کے بیان میں کوئی ہیر پھیر نہیں تھا تو پھر وہ جیلا کے قتل میں ملوث نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ مرزا پور کے کھیت باغبان پورہ لاہور سے کافی میلوں کی دوری پر تھے، اور جیرا کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ بیک وقت ان 2 مقامات پر پایا جائے۔ کیا غفوراں خالہ تمہارے اس بیان کی تصدیق کرے گی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں جناب، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ خالہ غفوراں ضرور میری بات کی گواہی دے گی۔ ٹھیک ہے، میں کسی اہلکار کو لاہور بھیج کر خالہ غفوراں سے تمہارے بیان کی تصدیق کرواتا ہوں، میں نے کہا، جب تک تم سرکاری مہمان کی حیثیت سے ادھر حوالات ہی میں رہو گے۔ جیسی آپ کی مرضی جناب، وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا۔ میں تو عاجز اور بیچارہ سا بندہ ہوں، تم جتنے عاجز اور لاچار ہو نا، یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں نے طنز میں بجھے ہوئے الفاظ میں کہا، تمہارے جیسے اکثر جیرا بلیڈ سے میرا واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ وہ کچھ نہیں بولا اور میں نے اسے حوالات میں بھجوا دیا۔ جس زمانے کا یہ واقعہ ہے، اس وقت فنگر پرنٹس اٹھانے کا رواج عام نہیں ہوا تھا، اور اگر کوئی مستعد تفتیشی آفیسر ایسی جرأت رندانہ کر بھی گزرتا تھا تو عدالت اس کی کوشش کو خاطر خواہ اہمیت نہیں دیتی تھی۔ میں نے جیلا کی لاش اس کے ورثاء کے حوالے کر دی تھی، اور مجھے پتا چلا تھا کہ اس کی تدفین عصر اور مغرب کے بیچ کر دی جائے گی۔ مجھے جیلا کی لمناک موت کا بہت دکھ تھا، اور میری دلی خواہش یہی تھی
کہ میں جلد از جلد اس کے قاتل تک پہنچ کر اسے عبرتناک سزا سے دوچار کروں۔ دوپہر کے بعد ایک ادھیڑ عمر شخص مجھ سے ملنے تھانے آیا۔ میں نے اسے کمرے میں بلا لیا۔ رسمی الیکس کے بعد جب اس نے اپنا تعارف کروایا تو میں چونک اٹھا۔ ملک صاحب، میرا نام رانا اقبال ہے۔ جیرا بلیڈ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ رانا اقبال کا نمک خوار اور احسان مند ہے۔ میں نے فوراً اندازہ قائم کر لیا کہ وہ اپنے چمچے کے پیچھے آیا تھا۔ اس کے چہرے پر رعونت تھی۔ رانا صاحب، آپ حویلی مراد سے تشریف لائے ہیں نا؟ میں نے کہا، آپ کو اپنے بندے کی بہت فکر ہوگی۔ اپنے جانثاروں کی فکر تو کرنا ہی پڑتی ہے نا ملک صاحب۔ وہ سینہ چوڑا کرتے ہوئے بولا، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے جیرا کو جیلا کے قتل کے الزام میں تفتیش کے لیے یہاں بند کر رکھا ہے۔ آپ کو بالکل ٹھیک پتا چلا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تفتیش جاری ہے۔ جیرا نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ وقوع کے روز وہ نہ تو حویلی مراد میں تھا اور نہ ہی مرزا پور میں؟ وہ مجھے کچھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، جی رانا صاحب، اس نے مجھے بتایا ہے۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ وہ اپنی خالہ غفورہ سے ملنے لاہور گیا ہوا تھا۔ پھر بھی آپ نے اسے تھانے میں بند کر رکھا ہے؟ وہ شکایتی لہجے میں بولا، ایک بندہ جائے وقوع سے درجنوں میل دور تھا، پھر وہ اس معاملے میں کیسے ملوث ہو سکتا ہے؟ اگر 19 مئی کی شام جیرا واقعی باغبان پورہ لاہور میں اپنی خالہ غفورہ کے پاس تھا تو پھر یقیناً اس کا جیلا کی موت سے کوئی تعلق نہیں جوڑا جا سکتا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن یہ جیرا کا اور آپ کا بیان ہے۔ ابھی اس بیان کی تصدیق نہیں ہو سکی اور جب تک تصدیق نہیں ہو جاتی جیرا کو شخص پاک اور اس کیس سے بری زماں نہیں سمجھا جا سکتا۔ آپ کس قسم کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں؟ وہ سپاٹ آواز میں بولا۔ میں نے اپنے ایک بندے کو ماسی غفورہ کی جانب بھیجا ہے، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ وہ جیسے ہی واپس آئے گا جیرا کے بیان کی تصدیق یا تردید ہو جائے گی اور اس کے بعد ہی میں جیرا کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکوں گا۔ میں جانتا ہوں آپ نے جیرا کو ایک معمولی سے واقعے کی وجہ سے اٹھا لیا ہے، وہ جذبات سے آری لہجے میں بولا۔ کچھ عرصہ پہلے جیرا کا جیلا سے جھگڑا ہو گیا تھا اور آپ کو شک ہے کہ جیرا نے اسی بنا پر جیلا کو ٹھکانے لگا دیا ہے نا؟ بات تو آپ کی درست ہے رانا صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن شاید آپ کو پتہ نہیں کہ قانون کی نظر میں معمولی سے معمولی بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آپ پریشان نہ ہو، اگر جیلا بے قصور ثابت ہوا تو میں اسے چھوڑ دوں گا۔ اچھا ہوتا آپ جیرا کو ابھی میرے ساتھ جانے دیتے، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ میں اس کی ضمانت دینے کو تیار ہوں۔ اتنا تیز نہ بھاگے رانا صاحب، میں نے اس کے انداز میں جواب دیا، ابھی ضمانت کا وقت نہیں آیا۔ اگر میں نے آپ کے بندے کے خلاف پرچہ کاٹ دیا تو پھر آپ عدالت میں جا کر اس کی ضمانت کرانے کی کوشش کیجیے گا۔ وہ چند لمحات تک خشم کی نظر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر ایک بوچھل سانس خارج کرتے ہوئے بولا، یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں ملک صاحب، آپ نے میرا مان بھی نہیں رکھا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے میں کیا ٹھیک کر رہا ہوں اور کیا غلط، میں نے شگاف الفاظ میں کہا۔ اور جہاں تک آپ کے مان و احترام کا تعلق ہے تو میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے آپ کو بہت عزت دی ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے سامنے اس کی دال نہیں گل سکتی تو وہ حفکی بھرے انداز میں مجھے خدا حافظ کہہ کر تھانے سے رخصت ہو گیا۔ شام سے پہلے یہ ثابت ہو گیا کہ جیلا کو پیش آنے والے افسوسناک واقعے سے نہ تو جمعہ کا تعلق ہے اور نہ ہی جیرا کا، کیونکہ حویلی مراد سے جمعہ کے بیان کی اور لاہور سے جیرا کے بیان کی تصدیق ہو گئی تھی۔ جب یہ دونوں افراد جائے برداشت سے کافی دور تھے تو پھر انہیں مزید رگڑنا مناسب نہیں تھا، لہٰذا میں نے اس ہدایت کے ساتھ انہیں جانے کی اجازت دے دی کہ وہ مجھے اطلاع دیے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ اگلی صبح میں نے مقتول کے باپ رفیق کو تھانے بلا لیا۔ اس کا بڑا بھائی صدیق عرف صدیقہ بھی ساتھ ہی چلایا تھا۔ میں نے دونوں کو اپنے سامنے بٹھا لیا، پھر رفیق سے پوچھا، جی تھانے دار صاحب؟ اس نے دکھ بھرے لہجے میں جواب دیا، پھر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ابھی تک تو کچھ پتہ نہیں چلا، لیکن بہت جلد قاتل میری گرفت میں ہوگا۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، میں نے اسی سلسلے میں تمہیں یہاں بلایا ہے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب؟ میں کیا کر سکتا ہوں جناب؟ وہ بے بسی سے بولا۔ تم بہت کچھ کر سکتے ہو رفیق، میں نے اس کی ہمت بندھاتے ہوئے کہا۔ تفتیش کو کچھ نئے رخ ملے ہیں، میں اسی سلسلے میں تم سے کچھ ضروری پوچھ تاچھ کرنا چاہتا ہوں۔ جی ضرور، میں حاضر ہوں، وہ کمزور سے لہجے میں بولا۔ تھانے دار صاحب، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے حویلی مراد سے کانا جمعہ اور جیرا کوچوان کو بھی پوچھ تاچھ کے لیے تھانے بلایا تھا۔ صدیقہ حلوائی نے معتدل لہجے میں مجھ سے استفسار کیا، انہوں نے کچھ اگلا کہ نہیں؟ انہوں نے کچھ نگلا ہی نہیں تھا تو اگلتے کہاں سے؟ میں نے معنی خیز انداز میں کہا، بہرحال میں نے ان دونوں سے کڑی تفتیش کی ہے اور ان دونوں کو اس سلسلے میں بے قصور پایا ہے۔ وقوع کے روز وہ دونوں مرزا پور سے بہت دور تھے۔ کانا جمعہ اپنے دوستوں قادر، ناصر اور حفیظ کے ساتھ سپہر 3:30 بجے سے شام 7 بجے تک راوی میں نہاتا رہا تھا، ہندوانے کھاتا رہا تھا اور تاش کھیلتا رہا تھا، جبکہ جیرا کوچوان اس دن اپنی خالہ غفورہ سے ملنے لاہور کے ایک محلے باغبان پورا گیا ہوا تھا۔ ان دونوں کا جیلا کے قتل سے کوئی تعلق واسطہ نہیں، اس لیے میں نے انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے گہری سانس لی، پھر صدیقہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کل رانا اقبال بھی میرے پاس آیا تھا۔ صدیقہ حلوائی کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات نمودار ہوئے۔ اس نے تیز لہجے میں پوچھا، وہ یہاں کیا لینے آیا تھا؟ اپنے نمک خوار جیرا کوچوان کو لینے، میں نے بتایا، لیکن میں نے اسے سوکھا ہی ٹرخا دیا۔ اچھا کیا آپ نے، وہ اطمینان کی سانس خارج کرتے ہوئے بولا، مجھے یہ بندہ زہر لگتا ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ صدیقہ حلوائی اپنے دل میں رانا اقبال کے لیے غم و غصے کے جذبات رکھتا تھا۔
میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا تمہیں رانا اقبال کیوں زہر لگتا ہے؟ وہ کم ذات اور کمینہ ہے، نفرت بھرے لہجے میں بولا۔ میں نے سنا ہے وہ اصلی رانا یعنی راجپوت بھی نہیں ہے۔ میں نے کریدنے والے انداز میں صدیقہ حلوائی سے پوچھا اس نے اپنی ذات بدل رکھی ہے؟ جناب 3-4 نسلیں پہلے یہ لوگ کمہار ہوتے تھے۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ اس وقت یہ کہیں اور رہتے تھے، پھر ان کے پاس کہیں سے پیسہ آ گیا، جب یہ ہمارے علاقے میں آ کر بسے تو خود کو رانا کہلوانا شروع کر دیا۔ یہ ہے ان کی ہسٹری۔ اوہو، میں نے سراہنے والی نظر سے صدیقہ کو دیکھا۔ تم تو ان لوگوں کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہو، تمہیں یہ بھی علم ہوگا کہ ان کے پاس دولت کہاں سے آ گئی تھی؟ مجھے صحیح طور پر تو پتہ نہیں، لیکن سنا ہے انہوں نے کوئی بہت بڑا ڈاکہ ڈالا تھا، اس نے بتایا۔ اس ڈاکے سے حاصل ہونے والے مال و دولت نے انہیں کمہار سے رانا بنا دیا، کھوتے چرانے والے زمیندار بن گئے۔ یہی بات جیلا نے اپنی موت سے 2 ماہ پہلے جیرا کوچوان سے کہی تھی، میں نے صدیقہ حلوائی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جس پر جیرا کو تیش آ گیا تھا اور اس نے جیلا کے ساتھ مار پیٹ کی تھی۔ یہ بات آپ کو جیرا نے بتائی ہے؟ ہاں، میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ تو پھر اس نے آپ کو آدھی بات بتائی ہے جناب، اس نے بتایا۔ آدھی بات؟ کیا مطلب تمہارا؟ یہ سچ ہے، جیلا نے اس روز رانا اقبال کے بارے میں ایسی بات کی تھی جس پر جیرا کوچوان آپے سے باہر ہو گیا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ لیکن جیلا نے خواہ مخواہ ایسی بات نہیں کی تھی۔ اس سے پہلے جیرا میری بیٹی نبیلہ کے حوالے سے کافی کچھ کہہ چکا تھا۔ جیلا نے تو اس کی بکواس کا جواب دیا تھا۔ یہ ایک نیا زاویہ سامنے آ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، ایک بات سمجھ میں نہیں آئی صدیقہ، جیرا کی تمہاری بیٹی سے کیا دشمنی کہ وہ اس کے بارے میں الٹی سیدھی بکواس کرتا پھرے؟ جیرا کی نہیں، اس کے پرائیویٹ باپ رانا اقبال کی نبیلہ سے دشمنی ہے، وہ زہراند لہجے میں بولا۔ جیرا نے تو رانا کو خوش کرنے کے لیے اس دن جیلا سے مار پیٹ کی تھی۔ میں اب بھی کچھ نہیں سمجھا۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ نبیلہ اور رانا اقبال کی دشمنی کی کیا تک بنتی ہے؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں تھانے دار صاحب، وہ بڑے رسان سے بولا۔ اصل بات یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے رانا اقبال نے نبیلہ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ وہ بیوی بچوں والا ہے، خود سوچیں اس رشتے کے لیے میں کیسے ہاں کر دیتا۔ میں نے اسے صاف انکار کر دیا۔ اس نے میرے انکار کو اپنی توہین سمجھا اور ایک روز وہ نبیلہ کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ نبیلہ اس وقت اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیتوں کی طرف جا رہی تھی۔ نبیلہ نے اسے بچنے کی کوشش کی لیکن وہ بدتمیزی پر اتر آیا۔ نبیلہ کا بھی دماغ گھوم گیا، اس نے رانا کو خوب کھری کھری سنا دی۔ اس ہنگامے پر وہاں کافی لوگ جمع ہو گئے اور معاملہ رفع دفع کرا دیا گیا، لیکن رانا ایک کمینہ اور کینہ پرور شخص ہے، وہ اپنی بے عزتی کو بھولا نہیں، اور جب میں نے نبیلہ کا رشتہ جیلا سے طے کر دیا تو اس نے نبیلہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دی۔ لیکن میں نے اس کی بکواس پر توجہ نہیں دی، مگر جب اس کے چمچے جیرا نے جیلا کے سامنے نبیلہ کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کیے تو وہ برداشت نہ کر سکا اور اس نے بھی رانا اقبال کی اصلیت کھول کر بیان کر دی، جس کے نتیجے میں ان کے درمیان مار پیٹ ہوئی تھی۔ تو گویا یہ ایک انار 100 بیمار والا قصہ تھا۔ نبیلہ کا رشتہ تو جیلا سے طے ہوا تھا، لیکن اس رشتے سے پہلے حویلی مراد میں اس سے شادی کے کئی خواہش مند موجود تھے۔ میں نے صدیقہ حلوائی سے ایک اہم سوال کیا، تم کیا کہتے ہو، کیا جیلا کو پیش آنے والے واقعے میں رانا اقبال کا کوئی ہاتھ ہو سکتا ہے؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے تھانے دار صاحب، وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولا۔ میں خواہ مخواہ کسی پر الزام لگا کر اپنی مٹی خراب نہیں کرنا چاہتا، ویسے میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ بہت کمینہ اور بدذات ہے۔ میں رانا اقبال سے گزشتہ روز مل چکا تھا۔ صدیقہ حلوائی کچھ غلط بھی نہیں کہہ رہا تھا، میں نے اس شخص میں کافی غرور پایا تھا۔ بہرحال صدیقہ کی زبانی جو حالات مجھ تک پہنچے تھے ان کی روشنی میں رانا اقبال کو یکسر نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، اس کی نگرانی کا بندوبست کرنا ضروری تھا۔ رفیق، میں نے مقتول کے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم نے مجھے رانا اقبال کے بارے میں پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ مجھے ابھی بھی پتہ چلا جناب، وہ جلدی سے بولا۔ میں نے سوالیہ نظر سے صدیقہ کی طرف دیکھا۔ فیقہ ٹھیک کہہ رہا ہے تھانے دار صاحب، صدیقہ نے تصدیق کرتے ہوئے کہا۔ اسے صرف اتنا پتا تھا کہ حویلی مراد میں نبیلہ کے کئی رشتے آئے ہوئے تھے، لیکن میں نے اسے رانا اقبال کی کمینگی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کی بات کا یقین کر لیتا ہوں۔ پھر رفیق سے مخاطب ہوتے ہوئے اضافہ کیا، میں نے کل جیلا کی لاش تمہارے گھر بھجوا دی تھی تاکہ اس کی تدفین میں کوئی مزید تاخیر نہ ہو، لیکن لاش کے ساتھ اسپتال سے جو رپورٹ آئی ہے اس میں بعض باتیں ایسی لکھی ہوئی ہیں کہ ان کی تصدیق یا تردید صرف تم ہی کر سکتے ہو، اور میں نے اس لیے آج تمہیں تھانے بلایا۔ وہ ہمتن گوش ہو گیا۔ صدیقہ حلوائی بھی سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے فیقہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا جیلا کوئی نشہ وغیرہ بھی کرتا تھا؟ نہیں جناب، بالکل نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ کوئی سگریٹ، پان، افیون، چرس، حقہ، تمباکو یا کچھ اور؟ میں نے کہا، یا کوئی دوا وغیرہ؟ سگریٹ، حقہ، تمباکو اگرچہ ان نشے میں شمار نہیں ہوتے تھے جیسا کہ کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ میں لکھا گیا تھا، لیکن میں نے رواداری میں فیقہ سے سب کچھ پوچھ لیا تھا۔ کچھ بھی نہیں سرکار، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ میرے دونوں بیٹوں نے کبھی کسی قسم کا کوئی نشہ نہیں کیا، آپ یہ بات کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اس رپورٹ میں یہی لکھا ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، جیلا کے معدے سے
حاصل ہونے والے مواد میں کسی نشہ ور چیز کی آمیزش پائی گئی ہے۔ اگر وہ کسی قسم کا نشہ نہیں کرتا تھا تو پھر کھانے میں اسے کچھ ملا کر دیا گیا تھا، یا صبح کے ناشتے میں یا پھر دوپہر کے کھانے میں۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری نظر سے فیکا کو دیکھا، پھر ان الفاظ میں اضافہ کیا، اور رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ جیلا پر اس کی بے خبری میں وار کیا گیا تھا، یعنی جب اس کی موت واقع ہوئی تو وہ کسی نشہ ور شے کے زیر اثر تھا۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ اس کے معدے میں وہ نشہ ور چیز کس نے پہنچائی ہے تو پھر قاتل تک پہنچنا بہت آسان ہو جائے گا، اور اس سلسلے میں صرف تم ہی رہنمائی کر سکتے ہو۔ میں کیا کہوں تھانے دار صاحب؟ وہ عاجزانہ انداز میں بولا، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جیلا کسی قسم کا نشہ نہیں کرتا تھا، میں نے اسے کبھی سگریٹ تک پیتے نہیں دیکھا۔ وہ ہوا کہ روز صبح گھر سے نکلتے وقت اس نے کیا ناشتہ کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ جناب، جب کھیتوں میں باقاعدہ کٹائی یا بجائی کا کام چل رہا ہوتا ہے تو ہم لوگ صبح سویرے خالی پیٹ ہی نکل جاتے ہیں تاکہ دوپہر سے پہلے زیادہ زیادہ کام کھینچ لیں۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اس روز بھی یہ دونوں بھائی کھائے پیے بغیر ہی کھیتوں کی طرف چلے گئے تھے۔ میں جانتا ہوں، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ جب کسان خالی پیٹ صبح کھیتوں میں پہنچ کر کام میں جت جاتا ہے تو دوپہر سے پہلے اس کے گھر کی کوئی عورت ناشتہ پانی لے کر کھیتوں کی طرف ضرور جاتی ہے۔ عموماً کھیت میں کام کرنے والے افراد 10 اور 11 بجے کے درمیان گھر سے آیا ہوا ناشتہ کرتے ہیں اور پھر دوبارہ اپنے کام میں جت جاتے ہیں۔ یہ ناشتہ اتنا قوی ہوتا ہے کہ پھر دوپہر کے کھانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی اور کسان شام میں واپس گھر آ کر ہی سیر ہو کر کھانا کھاتا ہے۔ فیکا جی، تم سے میرا سوال یہ ہے کہ 19 مئی کو جیلا کے لیے کھانا لے کر کون کھیتوں کی طرف گیا تھا، تم یا تمہاری بیوی آسیہ؟ جب ہم تینوں باپ بیٹے کھیتوں میں مصروف ہوتے ہیں تو میری گھر والی ہمارے لیے ناشتہ کھانا لے کر کھیتوں میں جاتی ہے، رفیق اور فیکا نے جواب دیا۔ لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے نا، اس روز میری کمر میں بہت زیادہ تکلیف تھی اور میں کام پر نہیں گیا تھا۔ تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ آسیہ کھانا لے کر کھیتوں میں گئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جی، آسیہ تو سارا دن میری دیکھ بھال میں لگی رہی تھی، اس نے بتایا۔ پھر کھانا کس نے پہنچایا؟ میں نے کڑے لہجے میں دریافت کیا۔ اب یہ نہیں کہنا کہ اس دن کھانا کھایا ہی نہیں گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بتاتی ہے کہ جب جیلا کو موت کے گھاٹ اتارا گیا اس کے معدے میں کھانا موجود تھا اور اس کھانے کے اندر کسی نشہ ور شے کے آثار بھی پائے گئے ہیں۔ جی، میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ اس دن شیلا اور جیلا کے لیے کھانا گیا تھا۔ کون لے کر گیا تھا ان کا کھانا؟ اس بندے کا نام صفدر ہے جی، اس نے بتایا۔ میری گھر والی نے صفدر کے ہاتھ ان دونوں کا کھانا بھجوا دیا تھا۔ یہ صفدر کون ہے؟ میں نے ٹٹولنے والی نظر سے رفیق اور فیکا کو گھورا۔ اور کہاں مل سکتا ہے؟ مجھے شک گزرا تھا کہ کہیں اس بندے نے کھانے میں کچھ ملا تو نہیں دیا تھا جس کی وجہ سے جیلا بے خبری کی حالت میں چلا گیا اور قاتل کو اپنا کام کرنے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں ہوا۔ ان خیالات کے دوران ہی میں میرے ذہن نے یہ بھی سوچا کہ کہیں یہ صفدر ہی جیلا کے قتل میں ملوث تو نہیں۔ صفدر ادھر مرزا پور ہی کا رہنے والا ہے تھانے دار صاحب، رفیق نے کہا، اور اس وقت وہ کھیتوں میں ہوگا۔ میں نے فوراً ایک اہلکار کو کھیتوں کی طرف دوڑایا کہ وہ صفدر کو اپنے ساتھ لے آئے۔ پھر میں رفیق اور فیکا کی جانب متوجہ ہو گیا۔ یہ صفدر کس کی معاش کا بندہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ بھلا مانس ہے جناب، مطلب تمہیں صفدر پر پورا بھروسہ ہے؟ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صفدر نے کھانے میں کچھ ملا دیا ہوگا تو ایسی کوئی بات نہیں تھانے دار صاحب، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا۔ ہم نے پہلے بھی کئی بار صفدر کے ہاتھ کھانا بھیجا ہے، اس کی ہم لوگوں سے کوئی دشمنی نہیں۔ اس روز کھانے میں کون کون سی چیزیں شامل تھیں؟ میں نے ایک دوسرے زاویے سے سوال کیا۔ تنور کی روٹیاں تھیں، رفیق نے بتایا۔ اس کے ساتھ لسی تھی، اچار تھا اور دیسی آم تھے۔ ان دنوں آم پک چکے تھے اور آم کے باغات میں ہر جانب رونق نظر آ جاتی تھی گرمیوں کے موسم میں اچار، روٹی اور لسی کا بڑا عمدہ میل بنتا ہے۔ اگر سیر ہو کر کھانا کھا لیں تو پھر کسی سایہ دار درخت کے نیچے لمبی تان کر بھی سونے کو جی چاہتا ہے۔ ایک امکان یہ بھی تھا کہ جیلا اسی کھانے کے زیر اثر اپنے ماحول سے غافل ہو گیا ہوگا، لیکن یہاں پر ایک اہم سوال سر اٹھاتا تھا، اور وہ یہ کہ یہ کھانا تو دونوں بھائیوں نے کھایا تھا، پھر شیلا پر غفلت کیوں طاری نہیں ہوئی؟ اس سوال کے ذیل میں یہ سوال بھی موجود تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ شیلا نے کھانا کھایا ہی نہ ہو؟ ان تمام سوالات کے جواب حاصل کرنے کے لیے شکیل اور شیلا کا تفصیلی انٹرویو بہت ضروری تھا۔ میں نے 20 مئی کو جائے وقوعہ پر اس سے سرسری پوچھ تاچھ کی تھی، تاہم اس وقت تک یہ کیس مکمل اندھیرے میں تھا، لیکن اب اس کے بہت سے پہلو کھل کر سامنے آ چکے تھے، لہٰذا اس مرحلے پر شیلا سے بات چیت سودمند ثابت ہو سکتی تھی۔ میں نے رفیق سے پوچھا، شکیل اس وقت کہاں ہے؟ وہ ادھر گھر ہی میں جناب، تم جب گھر پہنچو تو اسے میرے پاس بھیج دینا۔ میں نے کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا، بس معمول کی پوچھ گچھ کرنا ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات سامنے آ جائے جو جیلا کے قاتل تک رسائی کو آسان بنا دے۔ جی بہت اچھا، وہ تعاون آمیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں ابھی اسے آپ کے پاس بھیجتا ہوں۔ تھانے دار جی، صدیقہ نے براہ راست مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، آپ نے جیلا اور کانا جمعہ سے جو تفتیش کی ہے، اس سے کوئی ایسا سراغ ہاتھ لگا جو جیلا کے قاتل کو پکڑوا سکے؟
ابھی تک تو کوئی ایسا سراغ ہاتھ نہیں لگا، میں نے صاحب کوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ اس لیے میں نے ان دونوں کو جانے کی اجازت دے دی تھی، لیکن مجھے یقین ہے کہ آنے والے 2-3 دن میں قاتل کی گردن ناپنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ انشاءاللہ، فیقا نے تہہ دل سے کہا۔ صدیقہ بولا، اللہ آپ کو کامیابی دے تھانے دار صاحب۔ یہ 2-3 دن والی بات میں نے بے سختہ کہہ دی تھی، اس کے پیچھے کوئی خاص منطق نہیں تھی، بس میرے اندر سے یہ آواز اٹھ رہی تھی کہ یہ کیس حل ہونے میں اب زیادہ دن نہیں لگیں گے۔ تم کب تک مرزا پور میں ہو؟ میں نے صدیق سے پوچھا۔ بس جی، آج ہم لوگ واپس چلے جائیں گے، اس نے بتایا۔ ہمیں جیلا کی موت کا دکھ تو بہت ہے، مگر کیا کریں جی، جو اللہ کی مرضی۔ بالکل، اللہ کی مرضی بڑی اہم ہے، میں نے کہا۔ جیلا کی موت نے ہر ذی روح کو سوگوار کر دی ہے۔ اللہ کو منظور ہی نہیں تھا کہ نبیلہ کی جیلا سے شادی ہو، اور شاید اللہ نے تمہاری خواہش کو پورا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میری کون سی خواہش تھانے دار صاحب؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں نے جلدی سے کہا، میں اللہ کی مرضی کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ تم نبیلہ کی شادی شکیل سے کرنا چاہتے تھے، لیکن جمیل نے ضد کی اور نبیلہ کا رشتہ جمیل سے طے ہو گیا ہے نا؟ میری خواہش بڑی اصولی تھی سرکار، وہ صفائی پیش کرتے ہوئے بولا۔ شکیل بڑا ہے، اس کی شادی پہلے ہونا چاہیے تھی، لیکن جب جیلا نے ضد پکڑ لی اور فیقا اس کے سامنے مجبور ہو گیا تو پھر میں نے اپنی خواہش کو ایک طرف ڈال دیا۔ میرے لیے دونوں بھائی ایک جیسے تھے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا، مگر آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ پھر وہ اپنے چھوٹے بھائی فیقا کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی نگاہ کے مفہوم کو کیچ کر لیا اور کہا، تم غلط سمجھ رہے ہو صدیقہ، یہ بات مجھے رفیق نے نہیں بتائی، بلکہ ہیرو چاچا پرچون فروش نے بتائی ہے۔ ہیرو؟ اس کی حیرت دو چند ہوگی، مگر وہ تو ادھر حویلی مراد میں ہوتا ہے۔ تو میں نے کب کہا کہ وہ وہاں نہیں ہوتا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ خیرو یہاں آیا تھا یا آپ وہاں گئے تھے؟ اس نے سوال کیا۔ میں وہاں گیا تھا 21 تاریخ کو، مگر تھانے دار کی حیثیت سے نہیں، بلکہ تمہارا ایک دور کا رشتہ دار بن کر۔ میں نے ہیرو کو اپنا نام ملک جواد بتایا تھا اور کہا تھا کہ میں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے آیا ہوں۔ ہیرو کے ساتھ میری کافی گپ شپ رہی تھی۔ تم جب واپس جاؤ گے تو تمہیں میرے بارے میں ضرور بتائے گا۔ اچھا جی، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، صدیقہ آپ جتنی جلدی ممکن ہو نبیلہ کی شادی شکیل سے کر دینا، تاکہ ان لوگوں کا دکھ کم ہو۔ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں تھانے دار صاحب، وہ خمبیر لہجے میں بولا۔ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے، نبیلہ کے نصیب میں جیلا تھا ہی نہیں۔ بولتے بولتے وہ خاموش ہو گیا، اس کی آنکھوں میں اداسی اتر آئی تھی۔ چند لمحات کے بعد وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، ماتم والے گھر میں ذرا سکون ہو جائے تو پھر اس بارے میں کچھ سوچتے ہیں۔ وہ دونوں بھائی مزید کچھ دیر تک میرے پاس بیٹھے رہے، پھر مجھے سلام کر کے رخصت ہو گئے۔ صدیقہ کو آج ہی واپس حویلی مراد جانا تھا، لہٰذا وہ زیادہ دیر یہاں رک نہیں سکتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے تھانے کا اہلکار صفدر کو لے کر آ گیا۔ میں نے پوچھ گچھ کے لیے فوراً اسے اپنے پاس بلا لیا۔ صفدر ایک عام سی شکل و صورت کا مالک تھا، اس کی عمر 30 کے قریب تھی۔ وہ اپنے تھانے بلائے جانے پر کافی گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا اور پوچھا، کیا بات ہے صفدر، تمہارے چہرے پر ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں؟ بس جی، کبھی پولیس یا تھانے سے واسطہ جو نہیں پڑا، وہ کمزور سی آواز میں بولا۔ واسطہ رکھا کرو نا، میں نے اس کی تفریح لیتے ہوئے کہا۔ پولیس والے بھی تمہاری طرح انسان ہی ہوتے ہیں، اپنے پاس آنے والوں کو کچا نہیں چبا جاتے۔ وہ بڑی فرما برداری سے بولا، ٹھیک ہے جی، اب میں آپ کے تھانے میں آتا رہوں گا، جب بھی ادھر سے گزرو مجھے سلام کر لیا کرو۔ میں نے پھر پوچھا، جانتے ہو میں نے اس وقت تمہیں یہاں کیوں بلایا؟ آپ جیلا کے قتل کی تفتیش کر رہے ہیں، اس نے جواب دیا۔ اسی سلسلے میں آپ مجھ سے پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہوں گے؟ شاباش، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ بس تو پھر شروع ہو جاؤ، مجھے بتاؤ جیلا کو کس نے قتل کیا ہے؟ میں کیا بتا سکتا ہوں جی، وہ بےچارگی سے بولا۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں نے سنا ہے وقوعہ کے روز تم ہی جیلا اور شیلا کو کھانا دینے گئے تھے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جی آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے، اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور بتایا۔ اس دن چاچا فیقا بیمار تھا، چاچی آسیہ اس کی دیکھ بھال میں لگی ہوئی تھی، لہٰذا جب میں ان کے گھر کی طرف سے گزرا تو انہوں نے کھانا مجھے تھما دی اور میں کھانا لے کر کھیتوں کی جانب چل پڑا۔ اس کھانے میں کیا کیا تھا؟ لسی کا ڈول تھا، روٹیاں تھی، اچار تھا اور دیسی آم تھے، اس نے فیقا کے بیان کی تصدیق کرتے ہوئے کہا۔ تم نے وہ کھانا کس کے حوالے کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ جیلا کو دیا تھا یا شیلا کو؟ شیلا کو جناب، اس نے بتایا۔ میرے راستے میں سب سے پہلے وہی آتا تھا۔ میں نے جائے وقوعہ کا تفصیلی معائنہ کیا تھا جہاں جیلا کو قتل کیا گیا تھا۔ وہ حصہ گاؤں کی مخالف سمت میں پڑتا تھا، جبکہ شیلا گاؤں والی سمت میں فصل کی کٹائی کر رہا تھا۔ دونوں مقامات میں 4-5 کھیت کا فاصلہ حائل تھا، جس میں گندم کی پکی ہوئی فصل کھڑی تھی۔ صفدر کا بیان منطقی اور جغرافیائی طور پر درست تھا۔ گاؤں کی جانب سے آنے والے کسی بھی شخص کا واسطہ پہلے شیلا سے پڑتا تھا۔ کیا ان دونوں نے تمہارے سامنے کھانا کھایا تھا؟ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ میں وہ کھانا شیلا کو تھما کر آگے بڑھ گیا تھا۔ انہوں نے کب کھانا کھایا یا نہیں کھایا، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ جیلا کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق جیلا نے اس روز کھانا کھایا تھا۔ میں نے بدستور اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، اور اس کھانے میں کوئی نشاور شے بھی ملی ہوئی تھی جس کی وجہ سے جیلا غفلت کا شکار ہو گیا تھا۔ چنانچہ قاتل نے اس کی بے خبری کا فائدہ اٹھایا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔
ایسی نشاور چیز اس کے کھانے میں کون ملا سکتا اور کیوں؟ وہ حیرت بھرے لہجے میں بولا۔ اس کی حیرت میں مجھے کہیں مصنوعی پر نظر نہیں آیا، تاہم میں نے صفدر پر چڑھائی جاری رکھی اور کہا، ان دونوں سوالات کا جواب تم مجھے دو گے۔ میں کیوں جی؟ وہ متوحش لہجے میں بولا، میرا اس معاملے سے کیا تعلق؟ دیکھو صفدر، میں نے بڑی رسان سے کہا، جیلا کی ماں آسیہ بی بی نے وہ کھانا تمہارے حوالے کیا۔ کوئی ماں اپنے بیٹے کے کھانے میں نشاور چیز کیسے ملا سکتی ہے؟ تم نے وہ کھانا لا کر شیلا کے حوالے کر دیا۔ شیلا جیلا کا بڑا بھائی ہے، وہ بھی اس قسم کی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتا۔ اب آ جا کے تم ہی باقی بچتے ہو۔ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ تڑپ کر بولا، جناب مجھے یقین ہے کہ آسیہ چاچی اور شیلا جیلا کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں کر سکتے، لیکن میں آپ کو بالکل سچ بتا رہا ہوں کہ میرا اس معاملے سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اب چاہیں تو مجھ سے بڑی قسم بھی لے سکتے ہیں اور پورے مرزا پور کے لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں، کبھی میری جیلا سے کھٹ پٹ نہیں ہوئی۔ میں اس کا دشمن نہیں بن سکتا تھانے دار صاحب۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری جیلا سے براہ راست کوئی دشمنی نہ ہو۔ میں نے ایک امکان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم نے یہ کام کسی اور شخص کے کہنے پر کیا، کوئی ایسا شخص جو اپنے دل میں جیلا سے شدید نفرت کرتا ہو؟ یہ تو ٹھیک ہی ہے، جس کسی نے بھی جیلا کی جان لی ہے وہ جیلا کو سخت ناپسند کرتا ہوگا۔ میں نے جیلا کی لاش کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن آپ میری بات کا یقین کریں، میں اس معاملے میں کسی طور بھی ملوث نہیں ہوں۔ اس کی باتوں سے سچائی اور راست گوئی کی خوشبو آتی تھی۔ اگر وہ کوئی بہت بڑا جذبات کا ماہر اداکار نہیں تھا تو میرا پیشہ ورانہ تجربہ بتاتا تھا کہ وہ غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا تھا۔ اس کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد میں نے کہا، ٹھیک ہے صفدر، میں تمہاری بات کا یقین کر لیتا ہوں، تم یہاں سے جا سکتے ہو، لیکن مجھے پیشگی اطلاع دیے بغیر تم مرزا پور سے باہر کہیں نہیں جاؤ گے۔ اس کا مطلب ہے آپ کا شک پوری طرح ختم نہیں ہوا؟ وہ شاکی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ صفدر، پولیس ڈپارٹمنٹ میں شک کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ پولیس کی تفتیش کی گاڑی شک پیٹرول ہی سے چلتی ہے۔ بہرحال تم بے فکر ہو کر جاؤ اور اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنا۔ اگر تمہیں اس قتل کی واردات کے حوالے سے کوئی بھی خاص یا عام بات پتہ چلے تو فوراً میرے پاس چلے آنا۔ اس نے مجھے میری ہدایات پر عمل کرنے کا یقین دلایا اور سلام کر کے تھانے سے رخصت ہو گیا۔ 19 مئی کو عصر اور مغرب کے درمیان جمیل عرف جیلا کو کھوپڑی پر آہنی ہتھوڑے کی ایک طوفانی ضرب لگا کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ آلائے قتل میں بازیاب کر چکا تھا، لیکن ابھی تک اس قتل کا محرک کھل کر سامنے نہیں آ سکا تھا، لہٰذا قاتل کی گردن میرے آہنی ہاتھوں کی گرفت سے بھی دور تھی۔ میں نے پچھلے 3-4 دن میں جو بھی تفتیش کی تھی اس کے خاطر ہوا نتائج حاصل نہیں ہو سکے تھے۔ کچھ واقعات و شواہد ابھر کر سامنے آتے تھے، لیکن چند قدم آگے بڑھنے کے بعد اس کیس کے منظر نامے پر تاریکی چھا جاتی تھی اور تفتیش کی گاڑی بند گلی میں پہنچ کر رک جاتی تھی۔ میں نے ہمت نہیں ہاری تھی اور مجھے یقین تھا کہ بہت جلد جیلا کا قاتل میری تحویل میں ہوگا۔ میں اپنی انہی کوششوں میں ذہن اور جسم کو تھکانے میں ہمہ تن مصروف تھا کہ ایک اہم سرا میرے ہاتھ لگ گیا۔ پھر اس کیس کی پرتیں ایک کے بعد ایک کھلتی چلی گئیں۔ 23 مئی کی صبح سے رات تک میں بہت مصروف رہا تھا، لہٰذا جب میں اپنے کوارٹر میں جا کر سویا تو بڑی گہری نیند آئی۔ ایسا بے خبر سویا کہ فجر کی نماز بھی نکل گئی۔ میں عموماً فجر اور عشاء کی نماز کو خطا نہیں کرتا، اللہ یہ کہ کوئی بہت بڑی مجبوری آڑے نہ آ جائے، جیسا کہ اس صبح ہوا تھا۔ میں 24 مئی کی صبح حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو ایک چونکا دینے والی خبر میری منتظر تھی، اور اس خبر کا ماخذ تھا مشتاق باجوہ۔ میں نے فوراً اسے اپنے پاس بلا لیا۔ مشتاق باجوہ پستہ قامت، فربا اور چھوٹا زمیندار تھا۔ اس کی زمین ضلع شیخو پورہ کی سرحد سے لگی ہوئی تھی، تاہم اس زمین کا شمار مرزا پور یعنی ضلع شیخو پورہ ہی میں ہوتا تھا۔ آلائے قتل وہ ہتھوڑا اسی کے کھیت سے ملا تھا۔ جب وہ میرے سامنے بیٹھ چکا تو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، باجوہ، تمہارے چہرے کے تاثرات بتاتے ہیں کہ کوئی بہت ہی خاص خبر لائے ہو۔ آپ کا حکم تھا، اگر کوئی بھی غیر معمولی چیز میرے نگاہ میں آئے تو میں فوراً آپ کو اطلاع دوں۔ وہ جوش بھرے انداز میں بولا، بس اسی لیے صبح حاضر ہو گیا ملک صاحب۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور مشتاق باجوہ سے پوچھا، کون سی اہم اطلاع لے کر آئے ہو؟ ملک صاحب، وہ اپنی جیب کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ آج کل گندم کی کٹائی کا سیزن چل رہا ہے۔ میں بھی اپنے کھیتوں میں فصل کی کٹائی میں مصروف تھا تو یہ چیز میرے ہاتھ لگ گئی۔ بات کے اختتام پر اس نے اپنا ہاتھ جب جیب سے باہر نکالا تو مجھے اس کے ہاتھ میں ایک تعویذ دبا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے وہ تعویذ میری جانب بڑھا دیا۔ میں نے مذکورہ تعویذ کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کا معائنہ کیا۔ وہ کالی ڈوری میں پیرویا ہوا چمڑے کا ایک تعویذ تھا۔ چمڑے کا رنگ سرخ تھا اور اس مستطیل تعویذ کا سائز 1 انچ بائی 1.5 انچ رہا ہوگا۔ تعویذ کی ڈوری کی گرہ کھلی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ وہ تعویذ حامل تعویذ کے گلے سے ایسے چپکے سے گر گیا ہوگا کہ اس شخص کو پتہ بھی نہیں چلا ہوگا۔ میں نے
اس تعویذ کو ہاتھوں میں گھمانے پھرانے کے بعد مشتاق باجوہ سے سوال کیا، یہ تعویذ تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ میرے کھیت میں ملک صاحب، اس نے جواب دیا۔ یہ کھیت اس کھیت سے جڑا ہوا ہے جہاں سے وہ خون آلود ہتھوڑا ملا تھا۔ ہو، کیا تم اس تعویذ کو پہچانتے ہو؟ میرا مطلب ہے کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کس کا تعویذ ہو سکتا ہے؟ نہیں جناب، میں اس تعویذ کے مالک کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ لیکن ایک بات میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس تعویذ کا جیلا کے قاتل سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ تمہاری بات میں خاصا وزن ہے باجوہ، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ آلۂ قتل اور اس تعویذ کا ایک ہی کھیت سے بازیاب ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ جب قاتل نے وہ آہنی ہتھوڑا تمہارے کھیت میں پھینکا تو یہ تعویذ بھی اس کے گلے سے کھل کر وہیں گر گیا ہوگا۔ مزید 10-15 منٹ کی گفتگو کے بعد میں نے مشتاق باجوہ کو رخصت کر دی اور حوالدار کو اپنے پاس بلا لیا۔ فرزند علی، میں نے حوالدار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مرزا پور میں کتنے موچی ہیں؟ صرف ایک ہی ہے ملک صاحب، اس نے جواب دیا۔ اس کا نام خادم حسین ہے۔ خیریت تو ہے نا؟ ابھی تو خیریت ہی ہے، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن لگتا ہے خادم حسین کے آنے کے بعد خیریت کا سوا ستیہ ناس ہو جائے گا۔ ایسا کیا ہونے والا ملک صاحب؟ اس کے چہرے پر حیرت بھری الجھن پیدا ہوئی۔ میں نے سرخ چمڑے میں سیاہ ہوا وہ کالی ڈوری والا تعویذ فرزند علی کو دکھایا اور کہا، تھوڑی دیر پہلے مشتاق باجوہ یہ تعویذ لے کر آیا۔ یہ تعویذ بھی اسی کھیت سے ملا ہے جہاں سے پہلے وہ آہنی ہتھوڑا ملا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ اس تعویذ کا تعلق جیلا کے قتل سے ہے۔ اگر ہم اس تعویذ کے مالک تک پہنچ جائیں تو پھر قاتل تک رسائی بہت آسان ہو جائے گی۔ حوالدار نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، اس تعویذ کی سلائی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اسے کسی نے حال ہی میں تیار کیا ہے، اور یہ سلائی ایسے ماہرانہ انداز میں کی گئی ہے جو کسی ماہر فن موچی ہی کا کارنامہ ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا، اور تم نے بتایا ہے کہ اس گاؤں میں صرف ایک ہی موچی ہے، خادم حسین؟ بالکل ملک صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں ابھی خادم حسین کو تھانے بلاتا ہوں۔ فرزند علی میرے کمرے سے رخصت ہوا تو میں اس تعویذ اور اس کے مالک کے بارے میں سوچنے لگا۔ اغلب امکان یہی تھا کہ مذکورہ تعویذ اسی شخص کا ہوگا جس نے وہ آہنی ہتھوڑا مشتاق باجوہ کے کھیتوں میں پھینکا تھا۔ اس تعویذ کی گرا والا حصہ بتاتا تھا کہ تعویذ کا گلے سے نکلنا گرا کھل جانے کے سبب تھا، اور جب تعویذ گرا تو اس شخص کو مطلق احساس نہیں ہوا ہوگا، ورنہ وہ یہ سراغ مشتاق باجوہ کے کھیتوں میں چھوڑنے کی غلطی نہ کرتا۔ وہ آہنی ہتھوڑا اس نے اپنی مرضی سے پھینکا تھا اور یہ تعویذ آپ اس کے گلے سے نکل کر کھیتوں میں پہنچ گیا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد خادم حسین موچی میرے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ گہری رنگت کا مالک ایک سوکھا سڑا عمر رسیدہ شخص تھا۔ چمڑے کے ساتھ دن رات مصروف رہنے کی وجہ سے وہ خود بھی چمڑے ایسا ہی ہو گیا تھا۔ حکم سرکار، میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی اس نے سوال کر دیا، آپ نے کیسے یاد کیا؟ خادم حسین، میں نے تمہارا نام بہت سنا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مجھے پتا چلا ہے کہ تم مرزا پور کے اکلوتے موچی ہو، اور آلے دوالے کے گاؤں میں بھی تمہارے مقابلے کا کوئی موچی نہیں ہے۔ میں نے سوچا آج میں بھی تمہیں چیک کر لوں۔ آپ نے میرے بارے میں جو بھی سنا ہے وہ بالکل ٹھیک سنا ہے تھانے دار صاحب، لیکن یہ سمجھ نہیں آیا کہ آپ میری کس قسم کی چیکنگ کرنا چاہتے ہیں۔ میں سمجھاتا ہوں، میں نے بڑی رسان سے جواب دیا۔ تمہارا نام خادم حسین ہے، اور بس میں تمہارے کام ہی کو چیک کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں ملک صاحب؟ وہ بے حد سنجیدہ لہجے میں بولا، ذرا کھل کر بتائیں۔ تم اپنے نام سے حسین کے خادم ہو؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، اب دیکھنا یہ ہے کہ تمہارے اندر امام حسین کے اوصاف بھی موجود ہیں یا بس نام ہی کے خادم حسین ہو؟ جی، میں نے ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیا ہے، وہ سینہ پھلاتے ہوئے بولا، اور کھری بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ ٹھیک ہے، میں ابھی تمہاری بات کی صداقت کو چیک کرتا ہوں، میں نے کہا۔ پھر وہ چمڑے کا تعویذ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے پوچھا، کیا تم اس تعویذ کو پہچانتے ہو؟ بالکل پہچانتا ہوں سرکار، وہ کرارے لہجے میں بولا۔ میں اپنے ہاتھ کے لگائے ہوئے ایک ایک تروپے کو دور ہی سے دیکھ کر جانچ لیتا ہوں۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پوچھا، پھر تو تمہیں یہ بھی یاد ہوگا کہ یہ تعویذ تم نے کس کے کہنے پر بنایا تھا؟ میں نے ابھی تک خادم حسین کو مذکورہ تعویذ کی ہسٹری نہیں بتائی تھی۔ اس نے ہنسی توانا آواز میں جواب دیا، جی ہاں، بالکل یاد ہے، بہت اچھی طرح یاد ہے۔ یہ تعویذ میں نے جیلا کے بڑے بھائی شیلا کے لیے بنایا تھا۔ کیا؟ میں اپنی سیٹ پر اچھل کر رہ گیا۔ شیلا نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اس کے تعویذ کو لال چمڑے میں مڑ کر کالی ڈوری ڈال دوں۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولتا چلا گیا۔ اس نے جس بابا سے یہ تعویذ لیا تھا اس کی ہدایت تھی کہ لال رنگ کے کچے چمڑے میں سے مڑنا ہے۔ میں نے پہلے اس تعویذ کو موم جامے میں اچھی طرح لپیٹا، پھر اپنی تیز نوکدار آری کی مدد سے لال چمڑے کے اندر سی دیا تھا۔ میں نے اس کی سلائی کے لیے موم جامہ لگا کر مضبوط دھاگا استعمال کیا تھا تاکہ کسی قسم کا گرد و غبار یا پانی اس تعویذ کے اندر نہ پہنچ سکے۔ خادم حسین کے انکشاف نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اگر یہ تعویذ واقعی شکیل عرف شیلا کا تھا تو پھر یہ سنسنی خیز سوال پیدا ہوتا تھا کہ تعویذ اس کھیت میں کیسے پہنچا جہاں سے آلۂ قتل دستیاب ہوا تھا؟ کیا شیلا مشتاق باجوہ کے کھیت میں گیا تھا؟ کیا وہ آہنی ہتھوڑا
بھی شیلا ہی نے مشتاق باجوہ کے کھیتوں میں پھینکا تھا؟ اور کیا شیلا کا جیلا کی موت میں کوئی ہاتھ تھا؟ بادیوں نظر میں ایسا دکھائی نہیں دیتا۔ دونوں بھائیوں میں بہت اچھے تعلقات تھے۔ کچھ عرصے بعد جیلا کی شادی ہونے والی تھی اور شیلا اس کی شادی کے تیاریوں میں پیش تھا۔ میرے ذہن میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوا کہ ممکن ہے شیلا کو پھنسانے کے لیے کسی نے وہ تعویذ مشتاق باجوہ کے کھیتوں میں پھینک دیا ہو۔ گزشتہ روز جب فیقہ اور صدیقہ مجھ سے ملنے آئے تھے تو میں نے ان سے کہا تھا کہ وہ گھر جا کر شیلا کو میرے پاس بھیج دے، لیکن شیلا تھانے نہیں آیا تھا۔ میں پچھلے دن اس قدر مصروف رہا تھا کہ شیلا میرے دھیان میں نہیں رہا تھا، لیکن خادم حسین کے انکشاف کے بعد میں شیلا سے ملنے کے لیے بےتاب ہو گیا تھا۔ میرے ذہن میں ایسے ڈھیروں سنسنی خیز سوالات جمع ہو چکے تھے جن کے جواب صرف اور صرف شیلا ہی دے سکتا تھا۔ میں نے خادم حسین موچی کو فارغ کیا اور اپنے ایک بندے کو شکیل عرف شیلا کی طرف دوڑا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بندہ واپس آیا۔ اس نے بتایا، ملک صاحب، شیلا تو مرزا پور میں ہے ہی نہیں۔ کہاں چلا گیا وہ؟ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ اب مجھے پتہ چلا ہے وہ کل اپنے چاچے بلکہ تائے صدیقہ کے ساتھ حویلی مراد پور چلا گیا تھا، اس نے بتایا۔ میں نے پوچھا، کچھ پتہ چلا شیلا کی واپسی کب تک ہوگی؟ فیقہ نے بتایا کہ وہ 2-3 دن ادھر ہی رہے گا، لیکن میں 2-3 دن تک اس کا انتظار نہیں کر سکتا، میں نے اس سراری لہجے میں کہا۔ پھر حوالدار کی جانب دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، فرزند علی تیاری کرو، ہم ابھی حویلی مراد جا رہے ہیں، سیدھے صدیقہ حلوائی کے گھر۔ جی ملک صاحب، بس 15-20 منٹ کے بعد آپ مجھے بالکل تیار پائیں گے، وہ جلدی سے بولا۔ پھر مجھے سیلیوٹ کرنے کے بعد روانگی کے انتظامات کرنے چلا گیا۔ دوپہر کے وقت ہم حویلی مراد میں تھے۔ اس وقت ہم دونوں پولیس کے یونیفارم میں تھے۔ اب کی بار میں نے متعلقہ تھانہ انچارج آف حویلی مراد کی طرف جانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی اور سیدھا صدیقہ حلوائی کے گھر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ صدیق کی مٹھائی کی دکان گھر والے راستے پر ہی پڑتی تھی اور اس کی دکان کے بازو میں خیردین پرچون فروش کی دکان تھی۔ میں نے خیردین کی دکان پر پہنچ کر تیز لہجے میں استفسار کیا، چاچا، کیا میرا دور کا رشتہ دار صدیقہ حلوائی واپس آ گیا ہے؟ خیردین نے مجھے پہلے سول ڈریس میں دیکھا تھا، اب جو پولیس کی وردی میں دیکھا تو چونک اٹھا۔ سرسراتی ہوئی آواز میں مستفسر ہوا، جواد پتر، کیا تم پولیس والے ہو؟ ہاں چاچا، میں مرزا پور والے تھانے کا انچارج ہوں، میں نے صاحب کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ بس چاچا، پولیس کی نوکری میں 100 بھیس بدلنا پڑتے ہیں، تو اس دن تم سادہ لباس میں تفتیش پر تھے اور آج بوردی آئے ہو؟ اس نے گہری سنجیدگی سے کہا، لگتا ہے اب مجرموں کی خیر نہیں۔ بس چاچا دعا کرو میں جلد از جلد جیلا کے قاتل کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاؤں، میں نے کہا۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں پتر، اللہ تمہیں فتح دے گا۔ ہم صدیقہ حلوائی کے گھر پہنچ گئے۔ اس نے ہمیں بیٹھک میں بٹھایا، پھر پریشان لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، سب خیریت تو ہے نا آپ یہاں؟ بس شیلا سے کچھ سوال و جواب کرنا ہے، میں نے کہا۔ میں نے کل آپ دونوں کو تاکید کی تھی کہ گھر پہنچتے ہی شیلا کو میرے پاس بھیج دینا، لیکن تم نے میری بات کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ تھانے دار صاحب، سچی بات تو یہ ہے کہ پریشانی میں یہ بات میرے ذہن سے نکل گئی، وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولا۔ پھر جب ہم مرزا پور سے روانہ ہو رہے تھے تو فیقہ نے زبردستی شیلا کو ہمارے ساتھ کر دیا۔ یہ اپنے بھائی کی المناک موت پر بہت دکھی تھا۔ فیقہ نے سوچا کہ شیلا چند دن یہاں رہے گا تو اس کا دل بہل جائے گا۔ میں نے بیٹھک میں ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے استفسار کیا، اس وقت وہ کہاں ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ گھر کے اندر ہی تھا، اس نے بتایا۔ پھر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، آپ آرام سے بیٹھے، میں شیلا کو ڈھونڈ کر لاتا ہوں، آپ کی خاطر تواضع کا بھی بندوبست کرتا ہوں۔ اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں صدیقہ، میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کرتے ہوئے کہا۔ اس گھر کا ماحول سوگوار ہے، ہم یہاں پکنک منانے نہیں آئے، بس شیلا سے چند سوالات کرنا ہے، اس کے بعد ہم واپس چلے جائیں گے۔ وہ تو ٹھیک ہے جناب، لیکن آپ پہلی مرتبہ میرے گھر آئے ہیں، وہ سراری لہجے میں بولا۔ میں کچھ کھلائے پلائے بغیر آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ ٹھیک ہے صدیقہ، جیسی تمہاری مرضی، میں نے بات کو ختم کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں جو بھی تکلف کرنا ہے وہ سب بعد میں کرنا، فی الفور تم شیلا کو میرے پاس بھیج دو۔ جی اچھا جناب، یہ کہتے ہوئے وہ بیٹھک سے نکل گیا۔ میں اس وقت بیٹھک سے داخلی دروازے کے نزدیک بیٹھا ہوا تھا اور حوالدار فرزند علی میرے سامنے دوسری دیوار کے ساتھ۔ میں نے فوراً حوالدار کے ساتھ اپنی جگہ بدل لی۔ اس نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا، اس کی کوئی خاص وجہ ملک صاحب؟ بہت ہی حاصل خاص وجہ ہے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ میں ادھر بیٹھ کر شیلا کا انٹرویو کروں گا اور تم دروازے کے نزدیک بالکل مستعد رہنا۔ ابھی میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ یہاں کیا صورتحال پیش آئے گی۔ اگر شیلا کسی بھی زاویے سے اپنے بھائی کے قتل میں ملوث ہے تو میرے سوالات اسے چکرا کر رکھ دیں گے اور عین ممکن ہے وہ یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرے۔ ایسے موقع پر تم اس کوشش کو ناکام بنا دو گے۔ جی اب میں سمجھ گیا، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ فکر نہ کریں، شیلا پر گہری نظر رکھوں گا اور اسے یہاں سے ہلنے بھی نہیں دوں گا، لیکن مجھے نہیں امید کہ شیلا کا جیلا والے واقعے میں کوئی ہاتھ ہو۔ تم ٹھیک کہتے ہو فرزند علی، میں نے تائیدی انداز میں کہا، لیکن ہم کوئی رسک نہیں لے سکتے ورنہ بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔ ہاں جی یہ بات تو ہے، وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ تھوڑی ہی دیر میں شیلا بیٹھک میں داخل ہوا اور میری جانب بڑھتے ہوئے باواز بلند بولا، السلام علیکم تھانے دار صاحب۔ اس کے چہرے پر کوئی خاص پریشانی مجھے نظر نہ آئی۔ وعلیکم السلام، میں نے اس کے سلام کا جواب دیا اور اسے اپنے قریب ہی سامنے بٹھا لیا۔ پھر کہا، شیلا اگر تم مرزا پور ہی میں تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس تھانے آ جاتے تو مجھے تمہارے پیچھے یہاں نہ آنا پڑتا۔
میں بہت معذرت خواہ ہوں تھانے دار صاحب، ندامت امیز لہجے میں بولا۔ ابا اور تایا اپنی پریشانی میں آپ کا پیغام مجھ تک نہیں پہنچا سکے اور پھر میں ادھر ان لوگوں کے ساتھ ہی آ گیا۔ اس کے پیچھے ہی صدیقہ حلوائی بھی ایک ڈھگی ہوئی ٹرے اٹھائے بیٹھک میں داخل ہوا تھا۔ اس نے مذکورہ ٹرے کو ایک چھوٹی میز پر رکھنے کے بعد اس کا پردہ اٹھایا تو ٹرے کے اندر مجھے پیڑے والی لسی کا بھرا ہوا جگ رکھا دکھائی دیا۔ اس جگ کے اندر 2 کنگ سائز گلاس بھی تھے، علاوہ ازیں ٹرے کے اندر 2 پلیٹیں بھی رکھی ہوئی تھی جن میں سے ایک میں برفی کے ٹکڑے اور دوسرے میں کٹے ہوئے آم کی کاشیں سجی ہوئی تھیں۔ صدیق حلوائی تھا، یقیناً یہ برفی اسی کی دکان کا تحفہ تھی۔ وہ ہمارے لیے دونوں گلاسوں میں لسی انڈیلنے کے بعد بولا، تھانے دار صاحب اب لسی پانی سے دل بہلائیں اور شیلا سے جو پوچھنا ہے وہ بھی اطمینان سے پوچھ لیں، میں باہر چلا جاتا ہوں۔ پھر وہ شیلا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، پتر اگر اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے آواز دے لینا۔ جی تایا جی، آپ فکر نہ کریں، شیلا نے مضبوط لہجے میں کہا۔ مطمئن ہونے کے بعد صدیقہ حلوائی بیٹھک سے نکل گیا اور میں شیلا کی جانب متوجہ ہو گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، شیلا تم سے میری ملاقات صرف اسی دن ہوئی تھی جب میں جائے وقوع پر کارروائی کرنے آیا تھا، لیکن پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں بہت سی ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جن کا جواب صرف تم ہی دے سکتے ہو۔ میں نے دانستہ اپنا انداز بہت دھیما رکھا تھا تاکہ اسے کسی قسم کا شک نہ ہو۔ بڑے اطمینان سے بولا، آپ پوچھیں جی، جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں۔ میری تو یہی خواہش ہے کہ جیلا کا قاتل جلد از جلد قانون کی گرفت میں آ جائے اور اس کا انجام عبرتناک ہو۔ بالکل ایسا ہی ہوگا شیلا، میں نے اس کی آنکھوں میں بہت دور تک جھانکتے ہوئے کہا۔ پھر پوچھا، کیا یہ درست ہے کہ وقوع کے روز تم لوگوں کا کھانا صفدر نامی ایک بندے نے کھیتوں میں پہنچایا تھا؟ جی، صفدر ہی نے پہنچایا تھا، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ لیکن اس کھانے کو آپ اتنی زیادہ اہمیت کیوں دے رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، اس کھانے میں تنور کی روٹیاں، لسی، اچار اور دیسی آم تھے نا؟ جی ہاں۔ کیا تم دونوں بھائیوں نے ایک ساتھ مل کر کھانا کھایا تھا یا الگ الگ؟ میں نے سوالات کے سلسلے کو دراز کرتے ہوئے پوچھا۔ ایک ساتھ ہی کھایا تھا جناب، وہ جز بز ہوتے ہوئے بولا۔ تم کھیتوں کے جس حصے میں فصل کی کٹائی کر رہے تھے وہاں سے گاؤں زیادہ نزدیک تھا، اس لیے صفدر وہ کھانا تمہیں دے کر آگے بڑھ گیا، جبکہ جیلا گاؤں کی مخالف سمت والے کھیتوں میں کام کر رہا تھا۔ کیا تم کھانا لے کر اس کے پاس گئے تھے یا وہ تمہارے پاس آیا تھا؟ ایک ساتھ کھانا کھانے کے لیے ضروری تھا کہ تم دونوں ایک ہی مقام پر موجود ہو۔ میں نے آواز دے کر جیلا کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ وہ سنبھلے ہوئے لہجے میں بولا، پھر ہم نے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ اس کے بعد جیلا واپس ان کھیتوں کی طرف چلا گیا تھا جہاں وہ فصل کی کٹائی کر رہا تھا۔ جی ایسا ہی ہوا تھا، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ تم نے مجھے بتایا تھا کہ عصر سے پہلے جیلا کا ہاتھ درانتی سے کٹ گیا تھا اور تم نے اس پر پٹی باندھ دی تھی اور اسے گھر جانے کے لیے کہہ دیا تھا کہ وہ زخمی ہاتھ کے ساتھ آرام کر سکے۔ میں نے قریت کا عمل جاری رکھتے ہوئے کہا، پٹی کروانے وہ تمہارے پاس آیا تھا یا تم اس کی طرف گئے تھے؟ وہی میرے پاس آیا تھا، اس نے جواب دیا۔ تم نے اس کے زخمی ہاتھ پر پٹی کی اور اسے گھر بھیج دیا؟ جی بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ کیا جیلا تمہارے سامنے گھر کی جانب روانہ ہو گیا تھا؟ جی، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ پھر وہ واپس اس جگہ کیسے پہنچ گیا جہاں کسی نے اسے موت کے گھاٹ اتارا تھا؟ میں نے پوچھا۔ یہی بات تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی جناب، وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا۔ میں نے تو اپنی آنکھوں سے اسے گاؤں کی طرف جاتے دیکھا تھا اور اس کے بعد میں مطمئن ہو کر اپنے کام میں جٹ گیا تھا، اور تم نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ شام سے تھوڑی دیر پہلے تم نے کام ختم کیا پھر گھر کی جانب چل پڑے تھے۔ جی بالکل ایسا ہی ہوا تھا، اس نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ اچھی طرح سوچ کر بتاؤ شیلا، میں نے اس کے گرد اپنے سوالات کا دائرہ تنگ کرتے ہوئے کہا۔ تم وقوع کے روز کھیتوں سے نکل کر سیدھے گھر آئے تھے یا کہیں اور بھی گئے تھے؟ جی میں سیدھا گھر گیا تھا۔ اچھی طرح سوچ کر جواب دیا ہے نا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں بہت دور تک جھانکتے ہوئے پوچھا۔ جی جو سچ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے واضح طور پر محسوس ہوا کہ میرے کڑے سوالات نے اسے کافی بے چین کر دیا تھا۔ میں نے سر سراتے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن مجھے ایک بندے نے کچھ اور ہی بتایا۔ کیا؟ وہ لکنت زدہ لہجے میں بولا۔ آپ کو کس نے کیا بتایا ہے؟ اس بندے کا نام تو ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا، میں نے بہانہ بناتے ہوئے کہا، لیکن اس نے مجھے بتایا ہے کہ 19 مئی کی شام یعنی وقوع کی شام اس نے تمہیں مشتاق باجوہ کے کھیتوں کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، بکواس کرتا ہے، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولا۔ اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ ہاں مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے، میں نے اسے اپنے شیشے میں اتارتے ہوئے کہا، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ تم اس روز کام ختم کرنے کے بعد کھیتوں سے سیدھے اپنے گھر گئے تھے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے تھانے دار صاحب، ابھی آپ نے جو کہا یہی سچ ہے، وہ اطمینان بخش سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ لوگ تو پتہ نہیں کہاں کہاں کی اڑاتے رہتے ہیں اور میں سب کی سن لیتا ہوں مگر یقین اسی بات کا کرتا ہوں جو مبنی بر حقیقت ہوتی ہے۔ میں نے کہا، اگر میں لوگوں کی الٹی سیدھی باتوں پر سنجیدہ ہو جاؤں تو پھر ہو گئی تھانے داری۔ وہ مطمئن ہو کر تعریفی نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں مختلف زاویوں سے اسے گھسنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد میں اپنے سوالات کا موضوع تبدیل کر دیتا تھا تاکہ وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ میں اسے گھیرنے کی صحیح میں ہوں۔ شیلا کیا تمہیں تعویذ دھاگے اور بابا لوگوں پر یقین نہیں ہے؟ میں نے ایک نئے انداز سے سوال کیا۔ جی بالکل،
وہ بڑے مضبوط لہجے میں بولا، اگر کوئی بابا پہنچا ہوا ہو تو اس کا تعویذ گولی کی طرح کام کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس تعویذ سے گولی کا کام لے کر ہم کسی بھی شخص کو قتل کر سکتے ہیں؟ میں نے بڑی معصومیت سے سوال کیا۔ نہیں جناب، وہ جلدی سے بولا، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر پیر کامل ہو تو اس کا تعویذ تیر کی طرح کام کرتا ہے، یعنی بڑی تاثیر والا ہوتا ہے۔ ہو اچھا، اب سمجھا، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، کیا اس سلسلے میں تمہارا کوئی ذاتی تجربہ بھی ہے؟ کیسا ذاتی تجربہ جی؟ وہ الجھن زدہ انداز میں میری طرف دیکھنے لگا۔ ارے یار، میں نے دوستانہ انداز میں بڑی بے تکلفی سے کہا، کیا تم کسی ایسے بابا کو جانتے ہو جس کے تعویذ میں جادوئی اثرات ہوں؟ جی بالکل جانتا ہوں، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ ادھر ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بہت پہنچے ہوئے بابا ہیں، وہ ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ اچھا، میں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کیا تم کبھی ان بابا سے ملے ہو؟ ان سے کوئی تعویذ وغیرہ بھی لیا ہے؟ جی، 1 ماہ پہلے ٹوبہ ٹیک سنگھ والے بابا کے پاس گیا تھا، اس نے بڑے فخر سے بتایا، اور ان سے ایک تعویذ بھی لیا تھا۔ شیلا، میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ تم نے کس مقصد کے لیے تعویذ لیا تھا، کیونکہ یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے، میں نے کہا۔ میں تمہاری خواہش کی کرید میں نہیں پڑنا چاہتا۔ آپ بہت اچھے ہیں تھانے دار صاحب، اس نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اس کے سر پر سے منو وزن اتر گیا ہو۔ لیکن یہ ضرور پوچھوں گا کہ اس بابا کے تعویذ نے کام کیا؟ میرا مطلب ہے تمہاری وہ خواہش پوری ہو گئی جس کی خاطر تم نے وہ تعویذ لیا تھا؟ جی تھانے دار صاحب، وہ جذبات سے لبریز لہجے میں بولا، اس تعویذ نے بڑا ٹھیک ٹھاک کام کیا ہے۔ بس یوں سمجھ لیں کہ بہت جلد میری وہ خواہش پوری ہونے والی ہے۔ واہ واہ، میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا، تمہیں میری طرف سے ایڈوانس مبارک ہو۔ بہت شکریہ تھانے دار صاحب، وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولا۔ میں نے فوراً پلٹا کھایا، اس کے گرد پھیلے ہوئے جال کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے لہجے کا دوستانہ پن برقرار رکھتے ہوئے سے کہا، شیلا، کیا تم مجھے وہ طلسماتی تعویذ دکھا سکتے ہو؟ جی ضرور۔ بے سختہ اس کا ہاتھ گردن کی طرف چلا گیا، پھر معذرت خواہانہ لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، وہ تعویذ اس وقت میرے پاس نہیں ہے۔ پھر کہاں ہے وہ تعویذ؟ اب وہ میں نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ یعنی مرزا پور والے گھر میں؟ جی اسی گھر میں، اس نے بتایا۔ اچھی طرح سنبھال کر رکھا ہے نا اس تعویذ کو؟ میں نے تصدیق طلب انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ بالکل جناب، میں اس کرشماتی تعویذ کے حوالے سے کسی قسم کی بے احتیاطی کیسے برت سکتا ہوں؟ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، اس تعویذ سے تو میری بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں۔ اس تعویذ کو اتار کر گھر میں رکھنے کی کوئی خاص وجہ ہے؟ جی تھانے دار صاحب، وہ بڑی صفائی کے ساتھ مجھے الو بنانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، بابا نے کہا تھا اگر گھر میں کسی بچے کی پیدائش ہو یا کسی کی موت واقع ہو جائے تو پھر 40 دن کے لیے اس تعویذ کو اتار کر گھر میں کسی محفوظ مقام پر رکھ دینا، اور میں نے ایسا ہی کیا ہے۔ گڈ۔ تعویذ کے حوالے سے میں اسے پوری طرح اپنے جال میں جکڑ چکا تھا، لہٰذا میں دوسری جانب نکل گیا اور اسے پوچھا، شیلا، کیا تمہیں پتا ہے کہ جیلا کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ نہیں جی، وہ قدرے محتاط انداز میں بولا، بتائیں جی۔ میں نے بتایا، اس رپورٹ میں واضح طور پر لکھا ہے کہ جیلا کے سر کو اس کی بے خبری میں نشانہ بنایا گیا تھا، یعنی ان لمحات میں وہ کسی نشہ آور شے کے زیر اثر تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ رپورٹ میں یہی سب لکھا ہے شیلا، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ جیلا کے معدے سے کھانے کا جو مواد لیا گیا تھا اس کے اندر کسی نشہ آور شے کے اثرات پائے گئے ہیں، اور میری معلومات کے مطابق جیلا کسی قسم کا نشہ بھی نہیں کرتا تھا۔ ہاں سچ، وہ کوئی بھی نشہ آور شے نہیں لیتا تھا، وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ تم دونوں بھائیوں نے وقوع کی دوپہر ایک جگہ بیٹھ کر ایک ساتھ ایک جیسا کھانا کھایا تھا؟ میں نے اپنے لہجے میں قدرے تیزی بھرتے ہوئے کہا، کیا کھانے کے بعد تمہیں بھی غنودگی یا بے خبری کا احساس ہوا تھا؟ بالکل نہیں جناب، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ میں حشاش بشاش اپنا کام کرتا رہا تھا اور پھر شام میں اپنے گھر چلا گیا تھا۔ اب تمہارا کیا ارادہ ہے شیلا؟ میں نے سپاٹ آواز میں کہا۔ میں 2-3 دن ادھر تایا صدیقہ کے گھر رہوں گا، اس نے بتایا، پھر واپس اپنے گھر مرزا پور چلا جاؤں گا۔ اور کیا میں تمہاری بیبے کا ملازم ہوں جو یہاں بیٹھا 2-3 دن تمہاری بک بک سنتا رہوں گا؟ میں نے روب دار آواز میں کہا۔ میرے اچانک بدلتے ہوئے تیوروں نے اسے دہلا کر رکھ دیا۔ لکنت زدہ لہجے میں بولا، میں سمجھا نہیں تھانے دار صاحب، باقی کی باتیں میں تمہیں حوالات میں جا کر سمجھاؤں گا، ذلیل انسان، میں نے دھاڑ سے مشابہ آواز میں کہا۔ پھر حوالدار کی جانب دیکھتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کیا، فرزند علی، اس عاقبت ناندیش کو گرفتار کر لو فوراً۔ اس اچانک بدلتی ہوئی صورتحال نے اسے چکرا کر رکھ دیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور بجلی کی سرعت سے دروازے کی سمت دوڑ لگا دی۔ حوالدار نے اس کی ٹانگ میں ٹانگ پھنسا کر اسے روکنے کی کوشش کی۔ وہ فرزند علی کی ٹانگ کے ساتھ ایسا الجھا کہ منہ کے بل دروازے کے باہر صحن میں گرا۔ حوالدار نے چابک دستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے الٹی ہتھکڑی پہنا دی۔ یہ اٹھا پٹخ دیکھ کر صدیقہ حلوائی اور اس کی گھر والی کنیز فاطمہ بھی وہاں آ گئے۔ میں نے زمین پر پڑے ہوئے شیلا کی پسلیوں میں ایک زوردار ٹھڈا رسید کرتے ہوئے گرجدار آواز میں کہا، چپ چاپ اٹھ کر شرافت سے بیٹھ جاؤ، ورنہ سر پر اتنے جوتے ماروں گا کہ آنے والی 7 نسلیں گنجی پیدا ہوں گی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں تھانے دار صاحب؟
صدیقہ حلوائی اپنے بھتیجے کی حمایت میں مجھ سے مستفسر ہوا۔ آخر اس کا قصور کیا ہے؟ قصور؟ میں نے دانت پیستے ہوئے کہا، اس کا مزاد نے اپنے سگے بھائی کو قتل کیا ہے۔ میں جمیل اور جیلا کی بات کر رہا ہوں صدیقہ۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، شیلا ایسا کیوں کرے گا؟ اس لیے کرے گا تاکہ نبیلہ سے اس کی شادی ہو سکے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، پھر اپنی جیب سے سرخ چمڑے میں مڑا ہوا کالی ڈوری والا تعویذ نکال کر شیلا کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے کاٹدار آواز میں استفسار کیا، یہ وہی تعویذ ہے نا جو تم کسی ٹوبا ٹیک سنگھ والے بابا سے لائے تھے؟ اور تمہارے بیان کے مطابق یہ تعویذ اس وقت مرزا پور میں تمہارے گھر کے اندر ایک محفوظ مقام پر پڑا ہے، یہ آپ کے پاس کیسے پہنچ گیا؟ وہ جھرجھراتی ہوئی آواز میں بولا، میں تمہارے ٹوبا ٹیک سنگھ والے بابا کا بھی باپ ہوں۔ میں نے کھا جانے والی نظر سے اسے گھورا۔ میں نے اپنے جادو کے زور سے اس تعویذ کو تمہارے گھر سے نکال کر مشتاق باجوہ کے کھیتوں میں پہنچا دیا تھا، جہاں تم نے وہ آہنی ہتھوڑا پھینکا تھا جس کی طوفانی ضرب سے تم نے اپنے بھائی جیلا کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ اس کی حالت نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن والی تھی۔ میں نے نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں صدیقہ حلوائی کو اس کے بھتیجے کے کرتوتوں سے آگاہ کیا اور شیلا کو گرفتار کر کے اپنے تھانے لے آیا۔ میں کیا کوئی بھی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ جیلا کو شیلا نے بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا ہوگا، لیکن حقیقت یہی تھی کہ وہ جیلا کا قاتل تھا۔ اس حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کے بعد شیلا کے لیے میرے دل و دماغ میں غصہ بھر گیا تھا، لہٰذا میں تھانے پہنچ کر اسے فرزند علی کے حوالے کیا اور کہا کہ دل کھول کر اور جی بھر کر اس کی خاطر تواضع کرو۔ شیلا نے ایک رات حوالات میں تختہ مشق بنے رہنے کے بعد اپنا جو بیان ریکارڈ کرایا وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا۔ اسے جیلا سے شدید نفرت تھی، بچپن سے لے کر جوانی تک۔ شیلا کے مطابق جیلا نے اس کی ہر چیز پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، کوئی کھانے پینے کی چیز ہو یا کوئی کھلونا جو شیلا کو پسند آتا، جیلا ضد کر کے اسے حاصل کر لیتا تھا۔ پھر یہ معاملہ جب نبیلہ سے شادی تک پہنچا تو شیلا کی برداشت جواب دے گئی۔ یہاں بھی جیلا نے ضد کر کے نبیلہ سے شادی کی بات پکی کرا لی تھی۔ وہ نبیلہ کو حاصل کرنے کے لیے ٹوبا ٹیک سنگھ والے بابا کے پاس پہنچ گیا۔ اس بابا نے شیلا کو کوئی طلسماتی تعویذ دیا، لیکن اس تعویذ نے خاطر خواہ کام نہیں کیا اور جیلا کی شادی سر پر آن پہنچی۔ اس صورتحال نے شیلا کا دماغ خراب کر دیا اور وہ مدد کے لیے دوبارہ ٹوبا ٹیک سنگھ والے بابا کے پاس پہنچ گیا۔ اس بابا نے نہایت ہی رازداری سے شیلا کو ایک آئیڈیا دیا اور شیلا نے اس آئیڈیا کو عملی جامہ پہنا دیا۔ جیلا کو آہنی ہتھوڑے کی مدد سے موت کے گھاٹ اتارنے والا آئیڈیا اسی بابے نے شیلا کو دیا تھا۔ شیلا نے پہلے جیلا کے کھانے میں نشہ ور دوا ملائی تاکہ اسے اپنے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں کسی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جب جیلا غفلت کی حالت میں پہنچا تو شیلا نے اس کی کھوپڑی پر وزنی آہنی ہتھوڑے کی ضرب لگا کر اسے زندگی کی قید سے آزاد کر دیا تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ جیلا کی موت کے بعد ظاہر ہے نبیلہ کی شادی شیلا ہی سے ہونا تھی۔ اس کمینے نے اپنے سوچے سمجھے ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے اپنے مردہ بھائی کا ہاتھ درانتی سے کاٹ کر اس پر پٹی بھی باندھ دی تھی تاکہ وہ جو سٹوری دنیا والوں کو سنانے والا تھا اس میں کوئی جھول نہ رہے۔ میں نے ٹوبا ٹیک سنگھ والے شیطان بابا کو بھی گرفتار کر کے شیلا کے شریک جرم کی حیثیت سے جیل بھجوا دیا۔ حسد اور جلن بہت تباہ کن جذبات ہیں۔ حسد کی آگ اور جلن کی تپش انسان کو اندر ہی اندر جلا کر کھوکھلا کر دیتی ہے، پھر وہ دوسرے انسانوں کی زندگی سے کھیلنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا۔ شیلا نے جو کچھ کیا وہ ایک سوچی سمجھی کہانی تھی، لیکن اس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی بھی پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اور جو میرے چینل پر نیو ہے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو لازمی سے پریس کر لیجیے گا، یہ نہ ہو کہ آپ سے کوئی ویڈیو مس ہو جائے۔ ملتے ہیں ایسی ہی کسی دلچسپ کہانی تک کے لیے، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔